صل على سيدنا وحبيبنا ونبينا ومولانا وسندنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم وعلى آلہ وصحبہ اجمعین. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَإِذْ قَالَ مُوسَى لِفَتَاهُ لَا أَبْرَحُ حَتَّى أَبْلُغَ مَجْمَعَ الْبَحْرَيْنِ أَوْ أَمْضِيَ حُقُبًا. حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت خضر کا ایک سفر پیش کیا جا رہا ہے، ایک قصہ پیش کیا جا رہا ہے جس سے گزشتہ مضمون اور کھل کر سامنے آئے گا. اصحاب کہف کا کھڑا ہو جانا اور وقت کے بادشاہ کو للکارنا اور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا مکہ کے مشرکین کو دعوت دینا اور ان کا غریبوں کو آپ کی مجلس سے ہٹانے کا مطالبہ کرنا، یہ کچھ عجیب قسم کے واقعات ہیں. ان سب کی کڑیاں یہاں جا کر یہ جڑیں گی کہ اللہ کے ہاں سے ہر معاملہ طے ہے. دنیا میں جو کچھ رونما ہوتا ہے انسان سمجھتے ہیں کہ یہ ایک حادثہ پیش آیا، مگر وہ حادثہ نہیں ہوتا ہے، وہ اللہ کے پلان کا حصہ ہوتا ہے. اللہ اس کو جانتا ہے مگر بندوں سے اس کی حقیقت مخفی ہوتی ہے، اس لیے بندے سمجھتے ہیں کہ یہ ایک حادثہ پیش آیا. اور ایک چیز جو شروع سے بار بار بتائی جا رہی تھی وہ للہ غیب السماوات والارض، آسمانوں کے غیب بھی اللہ جانتا ہے، زمین کے غیب بھی اللہ جانتا ہے. اصحاب کہف اتنے ولی ہیں مگر وہ بھی غیب نہیں جانتے، غیب اللہ جانتا ہے. رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی فرمایا جا رہا ہے کہ آپ مت کہیں کہ میں کل یہ کام کروں گا، مگر ساتھ میں کہیں کہ جب اللہ چاہے تب کروں گا، اس لیے کہ آپ کو کیا معلوم، آپ تو فرما رہے تھے کہ میں کل بتا دوں گا، مگر اللہ کے ہاں طے تھا کہ ابھی یہ وحی نازل نہیں ہوگی. اس کے لیے 15 دن بعد کا وقت طے تھا، جب وہ وقت آیا تب وحی نازل ہوئی. اس لیے آپ ہر بات کو اللہ کی طرف منسوب کیجئے. جب اللہ چاہے گا، اللہ کے ہاں سے مقرر کیا ہوا وقت آئے گا تب کام ہوگا، اور جب تک اللہ کے ہاں سے مقرر کیا ہوا وقت نہ آئے تو سمجھو کہ ابھی کام ہونے والا نہیں ہے. دیکھیے نا، آپ نے فرمایا تھا کہ میں کل بتاؤں گا، حالانکہ اللہ کے ہاں ابھی اس کی تاریخ نہیں آئی تھی. جب اللہ کے ہاں سے تاریخ مقررہ آئی، وہی نازل ہوئی، آپ نے واقعہ بیان کیا. اس سے پتہ چلا کہ اللہ کے ہاں سے ہر چیز طے ہے، مگر جانتا وہی ہے کہ کس کام میں کب ہونا ہے، اس کے علاوہ کوئی بندہ نہیں جانتا ہے. احادیث میں حضرت موسیٰ اور حضرت خضر کے قصے کو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اس کے مقاصد کے ساتھ کھول کر بیان فرمایا. حضرت موسیٰ علیہ السلام ایک دن تقریر فرما رہے تھے قوم کے سامنے، زبردست مضامین بیان فرمائے، توحید کے، رسالت کے، آخرت کے. ایک بندے کو جوش آ گیا، اس نے اٹھ کر کے سوال کیا کہ اس دور میں سب سے بڑا عالم کون ہے؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ٹھیک جواب دیا. انہوں نے دیکھا کہ اس وقت میں وہی میرے اوپر نازل ہو رہی ہے، اللہ کا نبی میں ہوں، جب وہی مجھ پر نازل ہو رہی ہے تو سب سے بڑا عالم میں ہی ہوں. آپ سے کوئی آ کر کے پوچھے کہ ہاں بڑا عالم کون ہے، آپ دائیں بائیں دیکھتے ہیں تو پھر دیکھا کہ وہی ڈگری میرے پاس ہے، پڑھا میں رہا ہوں، ظاہر ہے کہ ہاں بڑا عالم میں ہوں. مگر علم کی نسبت اپنی طرف کرنا یہ بھی اللہ کو برداشت نہیں ہے. کوئی کہے کہ میں، اللہ کو نہیں برداشت. کوئی کہے میں جانتا ہوں، تو کیا جانتا ہے؟ اللہ جانتا ہے. بڑا عالم میں ہوں. اور حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ کے نبی ہیں، ہمارے اعتبار سے یہ کوئی لغزش نہیں، لیکن ان کے مرتبے اور مقام کے اعتبار سے یہ ایسی بات تھی جس کے اوپر اللہ کی طرف سے گرفت آ گئی. اللہ نے فرمایا موسیٰ تم نے علم کی نسبت اپنی طرف کیسے کی، حالانکہ تمہارے پڑوس میں ہمارا بندہ رہتا ہے جو تم سے زیادہ جانتا ہے، اور کتنے لاکھوں بندے ہوں گے جو ان سے بھی زیادہ جانتے ہوں گے. تم نے کیسے کہا کہ میں اس وقت میں بڑا عالم ہوں؟ تمہیں ایک چیپٹر، ایک حصہ معلوم ہے، اور دوسرے کتنے حصے ہیں جو دوسروں کے پاس ہوں گے. تو موسیٰ علیہ السلام نے عرض کیا کیف السبیل الیہ، میرے مالک اس تک کیسے پہنچوں، اس کو دیکھنا چاہتا ہوں کہ وہ اتنا بڑا عالم، اس کے پاس کس چیز کا علم ہے. پروردگار نے وحی کے ذریعے سے بتایا کہ آپ ایک مچھلی پکڑیں اور اس کو اپنے ساتھ رکھ لیں
اور مشہور یہی ہے، علامہ غرناطی نے اس کو اپنے حساب سے بڑے دلائل سے مضبوط کر کے البحر المحیط میں لکھا ہے کہ یہ بھون کر مچھلی ساتھ میں رکھی تھی اور راستے میں اس میں سے کھاتے بھی جا رہے تھے۔ تو جہاں یہ مچھلی نکلے گی اور دریا میں گھس جائے گی اور وہ دو دریاؤں کے جڑنے کی جگہ ہوگی، تم سمجھ لینا کہ وہ بندہ وہیں رہتا ہے۔ لیکن ظاہر ہے کہ یہ نزدیک ہی تھا بندہ، کوئی زیادہ دور نہیں تھا، اس لیے کہ پیدل جانا ہے اور پیدل کچھ عرصے کے بعد وہاں پہنچ جاتے ہیں۔ موسیٰ علیہ السلام وہ مچھلی لے کر کے چل پڑے اور اپنے ساتھ میں اپنے نوجوان شاگرد کو ساتھ میں رکھا۔ ان کا نام عبداللہ ابن عباس اور دوسرے حضرات نے بیان فرمایا یوشع ابن نون تھا ان کا نام، جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بعد ان کے جانشین بنے تھے، جن کے ماتحت بنی اسرائیل نے مل کر کے عمالقہ سے جنگ کی اور پھر اپنے ملک کو واپس لیا۔ یوشع ابن نون ساتھ چل پڑے، موسیٰ علیہ السلام بھی۔ آگے کیا ہوتا ہے خود اس واقعے میں پڑھیے، لیکن ہاں چلو وہاں آئے گا، وہیں بتائیں گے۔ وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِفَتَاهُ، اور یاد کرو جب موسیٰ علیہ السلام نے اپنے نوجوان سے کہا، نوجوان شاگرد سے کہا، کہتے ہیں کہ اس سے یہ بھی عدم معلوم ہوا کہ اگر آپ کو اپنے ہاتھ بٹانے کے لیے چھوٹی موٹی خدمت کے لیے کسی کو ساتھ رکھنا ہے تو نوجوان کو ساتھ رکھو، اپنی عمر سے کم کو رکھو۔ اگر اپنے سے بڈھا رکھو گے تو وہ اپنی خدمت کروائے گا۔ لا ابرح حتى ابلغ مجمع البحرین، ان سے کہا کہ لا ابرح، چل، میں نہیں ٹلوں گا، مسلسل چلتا رہوں گا، حتى ابلغ، یہاں تک کہ میں پہنچ جاؤں مجمع البحرین، دو دریاؤں کے جڑنے کی جگہ میں۔ یہ دو دریا کون سے تھے؟ جو بھی موسیٰ علیہ السلام کے قریب تھے۔ تاریخ کے انداز سے لگتا ہے کہ یہ واقعہ طور سینا کے علاقے کا ہے، یعنی جب موسیٰ علیہ السلام مصر سے نکل چکے ہیں تو اس کے بعد کون سے دو دریاؤں کے جڑنے کی جگہ ہوگی اللہ ہی بہتر جانتا ہے، ہمیں اس کو کھوج کر کے ملے گا کیا؟ حتی ابلغ مجمع البحرین، یہاں تک کہ میں پہنچوں دو دریاؤں کے جڑنے کی جگہ، او امضی حقوبہ، یا میں چلتا رہوں زمانہ در زمانہ، حقوب زمانہ در زمانہ، چلتا ہی رہوں جب تک دو دریاؤں کے جڑنے کی جگہ نہیں آئے گی اور یہ مچھلی ہمارے پاس سے نکل کر کے اس کے اندر نہیں گھسے گی، تب تک میں چلتا رہوں گا۔ فلما بلغا، تو جب دونوں پہنچے حضرت موسیٰ علیہ السلام اور ان کے خادم حضرت یوشع ابن نون، مجمع بینہما، ان دو دریاؤں کے جڑنے کی جگہ، نسیا حوتہما، وہ دونوں بھول گئے اپنی مچھلی کو، فاتخذ سبیلہ فی البحر سربا، اور بنا لیا مچھلی نے اپنا راستہ فی البحر، سمندر میں، سرابا، سرنگ بنا کر کے، سرنگ بنا دی۔ لیکن حضرت موسیٰ علیہ السلام آرام فرما رہے تھے، یوشع ابن نون اس منظر کو دیکھ رہے تھے۔ جب موسیٰ علیہ السلام بیدار ہوئے، یوشع ابن نون اس کو بیان کرنا ہی بھول گئے۔ فلما جاوزا، تو جب کراس کر دیا اس جگہ کو، آگے بڑھ گئے، قال لفتاه آتنا غداءنا، تو موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا اپنے ساتھی سے، آتنا، لاؤ ہمارے پاس، غداءنا، ہمارے دوپہر کا کھانا، اور بعض نے ترجمہ کیا ناشتہ، لیکن اصل میں عربوں کے ہاں جو دن کے لیے کھانا کھایا جائے، چاہے وہ صبح کھایا جائے، چاہے 10 بجے کھایا جائے، چاہے دوپہر کو کھایا جائے، اس کو غدا کہہ سکتے ہیں۔ لقد لقینا من سفرنا هذا نصبا، یقیناً ہم کو پہنچی ہے اس سفر سے بہت تھکاوٹ، ہمارے اس سفر سے اشارہ تھا کہ مجمع البحرین سے جب ہم آگے بڑھے ہیں سونے کے بعد، اس کے بعد سے بڑی تھکاوٹ ہوئی ہے، اس سے پہلے اتنی تھکاوٹ نہیں ہوئی تھی۔ گویا یہ بھی اشارہ خداوندی تھا کہ جو جگہ طے تھی وہاں تک تو آپ نہیں تھکے، مگر آپ اس سے آگے بڑھ رہے ہو اس لیے آپ تھک رہے ہو، اس اشارے کو سمجھو۔ ایسے اشارے بڑی دفعہ اللہ کی طرف سے آتے ہیں، آپ بھی سمجھا کیجیے۔ خادم نے جواب دیا، ارائیت اذ اوینا الی الصخرہ، کیا آپ نے نہیں دیکھا، ارائیت، کیا آپ نے نہیں دیکھا، اذ اوینا، جب ہم نے پناہ لی تھی، جب ہم نے ٹیک لگائی تھی، الی الصخرہ، چٹان کے پاس، فانی نسیت الحوت، تو میں بھول گیا مچھلی کو، یعنی آپ تو سو رہے تھے اور میں اس منظر کو دیکھ رہا تھا، لیکن میں مچھلی کی بات کہنا
بھول گیا. اور یہ بھی کمال ادب ہے. پہلے کہا اوینا الی الصخرہ، ہم دونوں آرام کر رہے تھے چٹان کے پاس، تو کہہ سکتے تھے کہ ہم مچھلی کو بھول گئے. پھر میں بھول گیا، مجھے بتانی چاہیے تھی، یہ میرا فرض تھا، مگر میں بھول گیا. جب آپ بیدار ہوئے تو مجھے یاد ہی نہیں رہا. اور اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ موسیٰ علیہ السلام بھی عالم الغیب نہیں ہے. اگر عالم الغیب ہوتے تو مچھلی بھاگ جاتی تو پتہ چل جاتا نا، مگر عالم الغیب ایک اللہ کی ذات ہے. فإنی نسیت الحوت، تو میں مچھلی کو بھول گیا. یوشع بن نون بھی عالم الغیب نہیں، ورنہ بھولتے کیوں؟ عالم الغیب کس کو کہتے ہیں؟ جو ہر بات جانتا ہو، ہر وقت میں جانتا ہو، کبھی نہ بھولتا ہو. اس جواب سے مفسرین نے اندازہ لگایا کہ یہی وہ مچھلی تھی جس کو کھایا جا رہا تھا. تبھی تو کہا نا کہ ناشتہ لاؤ. انہوں نے کہا جناب کائے کا لاؤں؟ وہ مچھلی کھا رہے تو بھاگ گئی، وہ سمندر میں چلی گئی، اب کائے کا ناشتہ لاؤں؟ لیکن دوسرے حضرات کہتے ہیں کہ نہیں، اصل میں یہ جواب ہے لقد لقینا من سفرنا ھذا نصبا، اس سفر میں ہم کو بڑی تھکاوٹ ہوئی. تو انہوں نے کہا وہ تھکاوٹ کی ایک وجہ بھی ہے کہ وہ مچھلی تو وہاں سے نکل کر کھسک گئی تھی وہاں. لیکن زیادہ الفاظ پہلی والی بات کے ساتھ جڑتے ہیں. وما انسانیہ الا الشیطان، اور نہیں بلایا مجھے مچھلی کے بارے میں مگر شیطان نے، ان اذکرہ، کہ میں اس کا تذکرہ کرتا آپ سے. شیطان نے ذہن سے بات ہی نکال دی. موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا واتخذ سبیلہ فی البحر عجبا، اور نہیں، یوشع بن نون ہی کہتے ہیں واتخذ، اور بنا لیا تھا مچھلی نے، سبیلہ، اپنا راستہ، فی البحر، سمندر میں، عجبا، عجیب طریقے سے. جناب عجیب طریقے سے کہ جب وہ جا رہی تھی تو جدھر سے جا رہی تھی اسے سرنگ بنتی جا رہی تھی، بڑا عجیب قسم کا وہ راستہ بنتا جا رہا تھا. قال ذلك ما كنا نبغي، موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا ذلك المکان، وہی تو جگہ ہے، ما كنا نبغي، اس کو ہم تلاش کر رہے تھے. فارتد على آثارهما قصصا، فارتد، تو لوٹے دونوں کے دونوں، على آثارهما، اپنے نقش قدم پر پاؤں کے نشان دیکھتے ہوئے، قصصا، تلاش کرتے ہوئے، پاؤں کے نشانوں کو قصصا، تلاش کرتے ہوئے واپس لوٹے. جدھر سے نکلے تھے اسی راستے واپس لوٹے کہ دیکھو کہاں نکلی تھی مچھلی. چنانچہ مچھلی کے نکلنے کی جگہ معلوم ہو گئی، اور مچھلی جس راستے سے گئی تھی، جس میں وہ سرنگ بناتی ہوئی جا رہی تھی، اسی سرنگ کے راستے آگے بڑھے. فوجدا عبدا من عبادنا، فوجدا، دونوں نے پایا، موسیٰ علیہ السلام نے بھی اور حضرت یوشع ابن نون نے بھی، عبدا من عبادنا، ایک بندے کو پایا ہمارے بندوں میں سے، آتیناہ رحمتا من عندنا، جن کو ہم نے دی تھی اپنی طرف سے رحمت. ان کا نام نہیں لیا قرآن پاک نے، حدیث میں ان کا نام آیا. کیا نام تھا ان کا؟ حضرت خضر ان کا نام. ایک زمانے میں یہ بحث چلی مفسرین میں کہ خضر افضل تھے کہ موسیٰ علیہ السلام افضل تھے. خضر افضل تھے کہ موسیٰ علیہ السلام افضل تھے. آج بھی بعض بیہودہ قسم کے مقررین جو عقل سے کورے اور ویسی ان کی جاہل قوم، اس کو وہ سوال کرتے ہیں بولو اللہ کے نبی افضل ہیں کہ قرآن افضل ہے؟ پھر کہتے ہیں دیکھو اللہ کے نبی افضل ہیں کہ قرآن اللہ کے نبی کے پاس آیا. سبحان اللہ، یہ کیسے پتا چلا کہ جس کے پاس جو جائے تو جس کے پاس جائے وہ افضل ہوتا ہے؟ پھر کہتے ہیں کہ مسجد افضل کہ اللہ کے نبی افضل. پھر کہتے ہیں مسجد افضل اس لیے کہ حضور مسجد میں آئے، مسجد حضور کے گھر چل کر کے نہیں گئی. ارے سبحان اللہ، مسجد افضل ہوگی اللہ کے نبی سے. امت کا اس بات پر اتفاق ہے کہ زمین کا وہ ٹکڑا جس میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم دفن ہیں عرش معلی سے بھی زیادہ افضل ہے. عرش معلی سے بھی زیادہ. کیوں؟ عرش میں افضلیت کس بات کی ہے؟ کہ اس پر اللہ کی تجلی پڑتی ہے، اور جس ٹکڑے کو آپ کے جسم کے ساتھ ٹچ ہونے کا شرف حاصل ہے، اس ٹکڑے پر اللہ کی تجلی عرش سے بھی زیادہ پڑتی ہے. تو کہتے ہیں مسجد افضل، حضور نہیں. تو یہاں بھی وہ کہتے تھے کہ موسیٰ علیہ السلام افضل نہیں بلکہ خضر افضل، اس لیے کہ موسیٰ علیہ السلام حضرت خضر کے پاس گئے تو جیسا ان کا سوال ویسا ان کا جواب. دوسروں نے کہا دیکھو موسیٰ علیہ السلام کا اللہ نے نام لیا اور خضر کا نام لینا بھی پسند نہیں کیا. عبدا من عبادنا،
ہمارے بندوں میں سے ایک بندہ تھا. کیسے مانا جا سکتا ہے کہ وہ افضل؟ موسیٰ علیہ السلام ایک جلیل القدر نبی، صاحب شریعت نبی، صاحب کتاب نبی، اور حضرت خضر علیہ السلام کے لیے تقریباً 40% امت کہتی ہے کہ نبی نہیں بلکہ ولی. ایک بزرگ ہیں، نبی نہیں ہے، البتہ 60% بلکہ اس سے بھی کچھ زیادہ ہی کہتے ہیں کہ نہیں نبی ہیں. مگر نبی کیسے ہیں؟ باقی نبی ہیں جن کو بندوں کی ہدایت کے لیے بھیجا جاتا ہے. حضرت خضر علیہ السلام کا یہ کام نہیں ہے، نہ ان پر کتاب ہے، نہ ان کی کوئی امت ہے. ان کو کچھ اللہ نے کام دیے ہوئے ہیں جو دنیا میں اللہ اپنی تقدیر کے مطابق ان سے کرانا چاہتا ہے. تکوین کے امور، ان کاموں کے لیے ان کو بھیجا ہے کہ فلاں کام ایسے کرو، فلاں ایسے کرو، کسی کی دیوار سیدھی کرو، کسی کی دیوار گراؤ، کسی کی کشتی توڑو، کسی کی گردن اتارو. یہ ان کا ایک اپنا کام ہے. تو وہ بھی نبی، مگر پھر موسیٰ علیہ السلام سے افضل کیسے ہو سکتے ہیں؟ عبدا من عبادنا، ہمارے بندوں میں سے ایک بندے تھے. آتیناہ رحمتا من عندنا، ہم نے ان کو اپنے رحمت کا حصہ دیا تھا. میرا مقصد یہ ہے کہ یہ جو مقررین اس طرح بیان کرتے ہیں نا، ایسی بے سند باتیں کرتے ہیں. ان کو پوچھو تمہیں پتہ کیسے چلا کہ اللہ کے نبی مسجد میں جاتے ہیں تو اس لیے مسجد زیادہ افضل ہو گئی؟ کہاں سے معلوم ہوا؟ کہتے بس ایسے اندازہ لگایا، میں سٹا مارا، ہو سکتا ہے چل جائیں. وَعَلَّمْنَاهُ مِن لَّدُنَّا عِلْمًا، اور ہم نے ان کو علم سکھایا تھا. مِن لَّدُنَّا عِلْمًا، خاص اپنے پاس سے علم دیا تھا ان کو. موسیٰ علیہ السلام پہنچ گئے ان کے پاس، اور حدیث میں ہے کہ حضرت خضر علیہ السلام ایک چٹان پر بیٹھے تھے اور اپنی سبز چادر کو دھو کر کے پھیلائے ہوئے، اور یہ ایک جزیرے کے بیچ میں ہیں. ادھر سے دریا کراس کر کے گئے، آگے بھی دریا، لیکن ایک جزیرے کے بیچ میں. موسیٰ علیہ السلام نے ان سے کہا هل اتبعک، کیا میں آپ کی پیروی کر سکتا ہوں، آپ کے پیچھے چل سکتا ہوں، علی ان تعلمنی مما علمت رشدا، اس بات کے اوپر کہ آپ مجھ کو سکھائیں، مما اس میں سے علمت جو سکھایا گیا آپ کو، رشدن ہدایت میں سے، جو ہدایت کا علم، جو روشنی کا علم آپ کو سکھایا گیا، اللہ نے آپ کو خاص طور پر عطا فرمایا، اس میں سے آپ مجھے کچھ سکھائیں کہ میں آپ کے ساتھ رہ سکتا ہوں. اور حدیث میں ہے کہ موسیٰ علیہ السلام نے کہا السلام علیکم، تو انہوں نے جواب دیا انا فی ارضک السلام. یہ سلام کرنے والا کون بھائی؟ کیا مسئلہ ہے؟ ادھر سلامتی والے تو ملے نہیں. تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ میں موسیٰ ہوں. فرمایا کون موسیٰ؟ بنی اسرائیل کا. کہاں بنی اسرائیل والا موسیٰ؟ اس کے بعد موسیٰ علیہ السلام نے یہ درخواست کی کہ کیا میں آپ کے ساتھ رہ سکتا ہوں؟ اور اس سے ادب بھی معلوم ہوا کہ کسی سے سیکھنا ہو تو اس کے پیچھے پیچھے چلیے گا، تبھی کچھ نصیب ہو جائے گا. بڑے مالداروں کے بچے کیوں نہیں پڑھتے ہیں؟ ان میں اکڑ ہوتی ہے. علم چاہتا ہے کہ آدمی عاجزی کے ساتھ آئے سیکھے، مگر وہ اکڑ کی وجہ سے سیکھ نہیں پاتے. اس پر وہ ایک اعتراض کرتے ہیں کہ جناب پھر یہ ڈاکٹر انجینئر کیوں بنتے ہیں؟ ہم کہتے ہیں وہ علم نہیں، وہ ہنر ہے. ہنر کوئی بھی سیکھ سکتا ہے، اس میں کون سا بڑا مسئلہ ہے. مگر وہاں پر بھی سیکھتا وہی ہے جو اپنے استاد کے پیچھے پیچھے دوڑتا رہے، بھاگتا رہے، اس میں کچھ نہ کچھ بات معلوم کرتا رہے. قال انک لن تستطيع معي صبرا، خضر علیہ السلام نے فرمایا بے شک آپ میرے ساتھ صبر نہیں کر سکیں گے. اور حدیث میں یہ بات بھی آ چکی کہ حضرت خضر نے فرمایا آپ صبر اس لیے نہیں کرو گے، انت علی علم یا موسیٰ، اے موسیٰ علیہ السلام آپ کے پاس ایک علم ہے وہ میرے پاس نہیں، وہ شریعت کا علم ہے، اور میرے پاس ایک علم ہے وہ آپ کے پاس نہیں، وہ تکوین کا علم ہے. تکوین کا مطلب کہ دنیا میں کیا کیا تبدیلیاں ہونی ہیں وہ اللہ مجھے بتا دیتا ہے، جیسی وہی بھیجتا ہے ویسا میں وہ کام کرتا ہوں. وہ اللہ نے مجھے دیا، وہ آپ کے پاس نہیں. بعض لوگوں نے یوں تقسیم کی کہ آپ کے پاس شریعت کا علم ہے اور میرے پاس طریقت کا علم ہے. بڑی کمزور تقسیم ہے ویسے، اور جو میں بیان سنتا ہوں اس میں بھی یہ تقسیم تھی. طریقت کس کو کہتے ہیں؟ جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کو دین دیا، اس دین کا مزاج انسان کا کیسے بن جائے، آدمی اس کے اوپر عمل کرنے والا کیسے بن جائے، اس کا نام طریقت ہے. اس کے سوا تو کوئی چیز طریقت میں ہے نہیں کہ آدمی کا وہ مزاج، سارے وظیفے سب کچھ اس لیے ہے. اسی لیے حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ سے پوچھا گیا اگر کسی کو اس کے بغیر ہی وہ کوئی وظیفہ نہیں، کسی سے بیعت نہیں، اس کو دین پر عمل کرنا اسی طرح نصیب ہو گیا جس طرح رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم دے کر گئے، تو کیا اس کو اب بھی ضرورت ہے اس کی؟ فرمانا لا حاجت لہ، بالکل اس کو ضرورت نہیں، وہ تو تحصیل حاصل ہو جائے گی.
اصل منشا ہے دین کے اوپر عمل کرنا، جس کے ذریعے سے عمل کرایا جاتا ہے کہ ایک مرتبہ طلبہ پڑھ کر فارغ ہوتے ہیں، اس کے بعد کچھ نیک بندوں کے پاس بھیجتے ہیں کہ بھئی دیکھو یہ سنتوں پر کس طرح عمل کرتے ہیں، یہ فرائض پر کس طرح عمل کرتے ہیں۔ 1 سال ان کے ساتھ لگاتے تھے پرانے زمانے میں، تو طالب علم ان کے ساتھ رہتا تھا، لوٹا بھرنا، پانی بھرنا، دیکھتے رہنا ساتھ میں کیسے دین پر عمل کرتا ہے، تو دین پر عمل کرنے کا مزاج بن جاتا تھا۔ اس کا نام تھا طریقت۔ یہ کون سی تقسیم ہوئی، یہ شریعت، یہ طریقت نہ، طریقت کا مطلب اتنا ہی ہے، یہ تو تکوین کا علم ہے کہ دنیا میں کیا تبدیلیاں ہوں گی، اس کا دین سے کوئی تعلق نہیں ہے، یعنی اس دین سے جس پر ہم نے عمل کرنا ہے۔ اور فرمایا کہ میرے پاس ایک علم ہے وہ آپ کے پاس نہیں ہے۔ اب یو پی والے کہتے ہیں عزت تیری اصلیت کو بیڑو پٹو، یہ ویسے لفظ ان کا ہے ہریانہ والوں کا۔ اب آئی نا حقیقت سمجھ میں، اونٹ آیا پہاڑ کے نیچے، کیا فرما رہے تھے، میں سب سے بڑا عالم ہوں، میرے پاس ایک علم ہے جو آپ کے پاس نہیں ہے، اور میرے پاس وہ تکوین کا علم ہے، تو جب میں اس کے مطابق کوئی کام کروں گا آپ صبر نہیں کر سکو گے، آپ سے برداشت نہیں ہوگا، آپ کہو گے یہ کیوں؟ وَكَيْفَ تَصْبِرُ عَلَى مَا لَمْ تُحِطْ بِهِ خُبْرًا، اور آپ کیسے صبر کر سکتے ہیں اس بات کے اوپر جس کو آپ گھیر نہیں سکے ہیں خبر کے اعتبار سے۔ قَالَ سَتَجِدُنِي إِن شَاءَ اللَّهُ صَابِرًا، موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا قریب آپ پاؤ گے مجھے اگر اللہ نے چاہا صبر کرنے والا، انشاءاللہ انشاءاللہ۔ وہ پیچھے سکھا دیا گیا نا کہ جب بھی کوئی بات ہو تو ساتھ میں کیا کہو، انشاءاللہ، اگر اللہ نے چاہا تو آپ مجھے صبر کرنے والے پاؤ گے۔ وَلَا أَعْصِي لَكَ أَمْرًا، اور میں آپ کے لیے کسی معاملے میں نافرمانی نہیں کروں گا۔ اور مشہور ہے کہ 2 نبیوں نے کہا تھا انشاءاللہ، مگر بعد میں ایک کو تو اللہ نے استقامت عطا فرمائی اور دوسرے کی نبوت کا تقاضا ہی یہی تھا کہ وہ اس پر صبر نہ کر سکے، یہ نہیں کہ ان سے خطا ہوئی، موسیٰ علیہ السلام نے بھی انشاءاللہ کہا مگر نہیں رہ سکے چونکہ شریعت کا تقاضا یہی تھا، اور ایک انشاءاللہ حضرت اسماعیل علیہ السلام نے بھی کہا تھا، تو چھری چلنے کے لیے تیار مگر انشاءاللہ پر ڈٹے، الحمدللہ، دونوں اپنی جگہ بالکل درست۔ قال ستجدنی انشاء اللہ صابرا، فرمایا اللہ توفیق دے گا، اللہ اگر چاہے گا، لیکن جب نہ صبر کر سکوں تو سمجھ لینا کہ اللہ نے ہی اب صبر کرنا، بس مجھے یہ چاہا کہ اللہ یہی چاہتا تھا کہ میں اس پر اشکال کروں، میری نبوت کا یہی تقاضا ہے۔ قال فإن اتبعتني فلا تسألني عن شيء، تو کہا حضرت خضر نے اچھا فإن اتبعتني، پس اگر آپ میرے پیچھے چلیں گے فلا تسألني عن شيء، تو مجھ سے نہیں سوال کریں گے کسی چیز کے بارے میں، حتى أحدث لك منه ذکرا، یہاں تک کہ میں بیان کروں آپ کے لیے اس کا کچھ ذکر، جب اس کا تذکرہ جب تک نہ کروں تب تک آپ مجھ سے سوال نہیں کریں گے۔ اس سے یہ بھی معلوم ہوا کہ درس کے بیچ میں سوال کرنا یہ نہیں ادب، بلکہ درس مکمل، ہاں اللہ یہ کہ کوئی بڑی ایسی بات آ جائے کہ آپ کو لگے کہ غلطی کر رہا ہے استاد تو بتا دیجیے ہو یہ نہیں ہے، وہ ایک سطر چھوٹ گیا اس کا ترجمہ، تو پھر تو بتانا چاہیے، لیکن اگر کوئی اشکال کی بات ہے تو وہ آخر میں ہونی چاہیے۔ قال فإن اتبعتني فلا تسألني عن شيء، اگر آپ میرے پیچھے چلیں گے تو آپ مجھ سے سوال نہیں کریں گے کسی چیز کے بارے میں یہاں تک کہ میں آپ سے اس کا تذکرہ کر دوں۔ موسیٰ علیہ السلام نے اس پر ایگریمنٹ کر لیا کہ چلیے۔ فانطلقا، چل پڑے دونوں کے دونوں چلے، تیسرا کہاں گیا؟ کون؟ بعض مفسرین کہتے ہیں کہ موسیٰ علیہ السلام نے جب تیور دیکھے تو یوشع ابن نون کو کہا کہ بیٹے تو کھسک، جو میرے ساتھ بیتی تو میں ہی بتا دوں گا، شاید تو نہ برداشت کر سکے۔ اور بعض کہتے ہیں کہ یہاں سے جب آگے بڑھے تو یوشع ابن نون کو فرما دیا کہ تم ادھر ہی بیٹھو، اور بعض کہتے ہیں کہ نہیں، قرین قیاس یہ ہے کہ یوشع ابن نون ساتھ ہوں گے، اور یہ بات زیادہ دل کو لگتی ہے۔ البتہ اب مقاصد کا ذکر ہوتا ہے، جب بڑے ساتھ ہوتے ہیں تو پھر چھوٹوں کا تذکرہ نہیں ہوتا ہے۔ فانطلقا، اب 2 بڑے بزرگ چل پڑے، تو یہ بیچارہ تیسرا بھی ساتھ میں کسی کونے میں چھپا ہوا ہوگا۔ حتی اذا رکبا، یہاں تک کہ سوار ہو گئے دونوں فی السفینہ، کشتی میں، خرقہا، پھاڑ دیا حضرت خضر نے کشتی کو، پھاڑ دیا۔ اور یہ بات بھی مشہور ہے بعض روایتوں کی بنیاد پر کہ جب کشتی میں سوار ہونے لگے تھے تو کشتی والوں نے ان سے کرایہ بھی نہیں لیا تھا، اس لیے کہ وہ حضرت خضر علیہ السلام کو پہچان گئے تھے کہ یہ بزرگ ادھر ہی رہتے ہیں ہمارے علاقے میں۔
کبھی اس سے پہلے بھی بیٹھے ہوں گے کشتی میں، تو اس لیے انہوں نے ان سے کرایہ نہیں وصول کیا۔ تو جب کنارے پہنچے تو ان کی کشتی پھاڑ دی۔ موسیٰ علیہ السلام کا جلال موسوی جوش میں آ گیا۔ قال اخرقتها، موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کیا تو نے پھاڑ دیا کشتی کو؟ لتغرق اہلها، تاکہ کشتی والوں کو غرق کرے۔ لقد جئت شیئا امرا، تو نے تو آ گیا تو ایسی چیز پر امرن جو بڑی انوکھی ہے۔ یہ تو انوکھا قسم کا کام کیا، کیا عجیب قسم کا کام کیا، ناپسندیدہ کام۔ ایک تو بیچاروں نے کرایہ نہیں لیا اور اوپر سے آپ نے کشتی کو پھاڑ دیا۔ اعتراض، جب موسیٰ علیہ السلام عہد کر چکے تھے کہ بیچ میں کوئی سوال نہیں کروں گا، پھر کیوں سوال کیا؟ جواب، ذہن سے وہ بات نکل گئی اور نبوت کا تقاضا یہی تھا کہ سوال کرتے وہ، ان کی شریعت، ان کے علم کا تقاضا تھا کہ سوال کرتے۔ چنانچہ انہوں نے سوال کیا۔ قال الم اقل، خضر نے کہا کیا میں نے نہیں کہا تھا انک لن تستطیع معی صبرا، تو ہرگز میرے ساتھ صبر کرنے کی طاقت نہیں رکھے گا۔ قال لا تؤاخذنی بما نسیت، موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا جناب ذرا بات پر آپ غصہ ہو گئے، لا تؤاخذنی، مت مواخذہ کیجئے میرا، بما نسیت، اس چیز کے بارے میں جو میں بھول گیا، ولا ترہقنی من امری عسرا، اور میرے معاملے میں میرے اوپر زیادہ سختی نہ کیجئے۔ اتنی سختی، ایک سوال کر لیا تو اسی پر آپ گرم ہو گئے۔ موسیٰ علیہ السلام چپ ہو گئے۔ سوال، کیوں چپ ہوئے؟ حالانکہ اتنا بڑی غلطی دیکھی تو اس پر تو کہنا چاہیے تھا کہ بھائی یہ نہیں برداشت ہوگا، شریعت کے خلاف۔ اس لیے برداشت کیا کہ بھیجا کس نے تھا؟ اللہ نے بھیجا تھا۔ کہ موسیٰ علیہ السلام سمجھ گئے کہ اس میں کوئی راز ہوگا، جب اللہ نے بھیجا ہے تو پھر اللہ کا حکم، یہاں کوئی راز ہوگا اس میں، بھائی ہمارے لیے بہتر ہے چپ رہنا۔ فانطلقا، دونوں چل پڑے، حتی اذا لقیا غلاما، یہاں تک کہ جب دونوں نے ملاقات کی ایک بچے سے، فقتلہ، تو حضرت خضر نے اس کو قتل کر دیا۔ اور احادیث میں ہے کہ ایک بچہ خوبصورت کھیل رہا تھا، کنارے پر پہنچے، کشتی سے اترے، کشتی پھاڑ دی، اور آگے بڑھے تو ایک بچہ کھیل رہا تھا، اس کا سر پکڑا تو یوں تن سے جدا کر دیا۔ ہائے ہائے ہائے، عجیب حال۔ قال قتلت نفسا، موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کیا تو نے ایک جان کو مار دیا، زکیۃً، جو پاکیزہ ہے۔ پاکیزہ ہے مطلب ایک تو نابالغ ہے اور غیر مکلف ہے، بغیر نفس، اوپر سے کسی کو اس نے مارا بھی نہیں تھا، اس کے بغیر مار دیا۔ لقد جئت شیئا نکرا، آپ تو آ گئے ہیں ایک بالکل ہی انوکھی بات پر، نکرا، اس میں زیادہ تاکید ہوگی عمران کے مقابلے میں۔ یہ کیا عجیب کام کیا آپ نے، اچھے بزرگ ہیں آپ، سبحان اللہ۔ موسیٰ علیہ السلام نے جلال موسوی کے ساتھ کہا تو خضر علیہ السلام بھی زیادہ غصہ ہوئے۔ قال الم اقل لک، کیا تجھ سے نہیں کہا تھا، میں نے نہیں کہا تھا تجھ سے، کیا تجھ سے نہیں کہا تھا انک لن تستطیع معی صبرا، تو ہرگز میرے ساتھ صبر کرنے کی طاقت نہیں رکھے گا۔ اوہو، موسیٰ علیہ السلام کو پھر یاد آیا، چپ رہنا ہے۔ قال ان سألتک، فرمایا اگر میں تجھ سے پوچھوں عن شیء، کسی چیز کے بارے میں، بعدہا، اس کے بعد، فلا تصاحبنی، تو آپ مجھے اپنے ساتھ نہیں رکھیے۔ کیوں؟ قد بلغت من لدنی عذرا، آپ پہنچ گئے میری طرف سے عذر کو۔ عذر کو مطلب ایک مرتبہ سوال کر لیا، دوسری مرتبہ کر لیا، اب 3 مرتبہ انتہا ہوتی ہے ہر کام کی، تو اگر تیسری مرتبہ بھی میں پوچھوں تو آپ عذر کی انتہا کو پہنچ گئے، اب آپ مجھے الگ کر سکتے ہیں۔ اور یہ بھی ممکن ہے کہ موسیٰ علیہ السلام کو اندازہ ہوا کہ 3 امتحان ہو چکے ہیں، سہمائی، ششمائی، سالانہ، 3 کافی ہوتے ہیں، مزید اللہ نے جو مجھے ان کے پاس بھیجا تھا شاید ان 3 سے مقصد حاصل ہو گیا، اب مزید ساتھ رہنے میں کوئی فائدہ نہیں ہے، میرے سے برداشت نہیں ہوگا تو کہیں لڑائی ہو جائے آپس میں دونوں کی، اس لیے بس کافی ہے اتنا ہی۔ فانطلقا، چل پڑے پھر دونوں، حتی اذا اتیا اہل قریہ، یہاں تک کہ آئے دونوں ایک بستی کے پاس، استطعما اہلہا، اور دونوں نے مانگا بستی والوں سے کھانا، فابوا ان یضیفوہما، تو انکار کیا بستی والوں نے کہ وہ ان دونوں کی دعوت کریں، مہمان نوازی کریں۔ فوجدا فیہا جدارا، تو پایا انہوں نے دونوں نے وہاں ایک دیوار کو، یرید ان ینقض، جو دیوار چاہتی تھی کہ گری چاہتی تھی، اردو کا جو محاورہ نا، حالانکہ دیوار چاہتی ہے کچھ لیکن ہوا چاہتا ہے، یہ ایک انداز ہوتا ہے کہنے کا۔ ان ینقض، قریب تھی کہ وہ گر پڑے،
فأقامه حضرت خضر نے اس کو سیدھا کر دیا. قال لو شئت لاتخذت عليه اجرا، موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا اگر آپ چاہتے تو اس پر مزدوری لے لیتے. چل پڑے تھے، راستے میں بستی نظر آئی، بستی میں قیام کیا. دو اجنبی آدمی آئے، بستی والوں سے کہا بستی میں ہوٹل وغیرہ تو ہوتے نہیں ہیں تو بھئی کوئی کھانے کا نظم کرو. بستی والوں نے انکار کر دیا. انہوں نے کہا اتنے فری کے کھانے نہیں ہیں، پتہ نہیں کہاں گھوم رہے ہو، کوئی کھانا وانا نہیں ہمارے پاس. اور اس پر فقہاء نے ایک بحث کی ہے کہ اگر کوئی اجنبی آدمی بستی میں جائے تو کیا اس کا حق ہے کہ بستی والے دعوت کریں؟ فرمایا جہاں ہوٹل ووٹل کا بالکل انتظام نہ ہو وہاں بستی والوں پر فرض ہے. اگر بندہ بھوکا مر جائے گا تو گویا انہوں نے قتل کر دیا اس کو، فرض تھا ان کے اوپر. اور بعض نے لکھا کہ اب اگر وہ نہ دیں، یہ جان بچانے کے لیے کچھ اگر ان کا اٹھا کر کے کھا لے تو اتنا کھانا اس کے لیے جائز ہے کیونکہ جان بچانا ضروری ہے. بستی والوں نے انکار کیا اور آگے بڑھے، دیکھا ایک دیوار گرنے لگی، حضرت خضر نے سیدھی کر دی. موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ اگر آپ میں اتنی طاقت ہے دیواریں سیدھی کر سکتے ہو تو بھوک سے جان جا رہی ہے، ان سے کھانا مانگا انہوں نے کھانا نہیں دیا. ایسے بد اخلاق لوگ ان کی دیوار فری میں سیدھی کر رہے ہیں، ان سے پیسے لینے چاہیے تھے تو کھانے کا انتظام کرتے. خضر علیہ السلام نے فرمایا قال هذا فراق بینی و بینک، یہ میری اور تیری درمیان جدائی ہے. آپ کہہ چکے تھے اگر آئندہ سوال کروں تو پھر دوبارہ اپنے ساتھ نہیں رکھنا. بات پوری ہوئی. سأنبئک بتأویل ما لم تستطع علیہ صبرا، اب میں آپ کو بتاؤں گا ان چیزوں کی حقیقت ما لم تستطع علیہ صبرا جن پر آپ صبر نہیں کر سکے. اور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ موسیٰ علیہ السلام پر رحم فرمائے اگر تھوڑا سا اور صبر کر لیتے تو ہم دونوں کی باتوں میں سے اور پتہ نہیں کیا کیا خدا کے کرشمے اور اس کی قدرت کے نظارے دیکھتے. لیکن بس 3 باتیں پوری ہوئی. موسیٰ علیہ السلام نے سہمائی ششمائی سالانہ پورا کیا. چلو ایک دور میں ایک بات مشہور ہو گئی کہ یہ بستی کون سی ہے. تو چونکہ 2 دریاؤں کے جڑنے کی جگہ اور پھر وہاں سے آگے کی بستی، تو ایک بستی شام کی بستی مشہور ہوگی انطاکیہ کہ یہی بستی ہے، ان سے کھانا مانگا تھا جنہوں نے انکار کیا تھا. تو بستی والوں کے لیے بڑی خفت ہوگی، جہاں بھی جائیں تو لوگ کہیں کم بختو تم ہی ہو وہ جنہوں نے حضرت موسیٰ اور خضر کو بھی بھوکا مارا، کھانا نہیں دیا. تو ان کے لیے بڑی خفت ہوگی، بڑی پریشانی. پھر اس کے لیے کچھ کہاوتیں کچھ قصے مشہور ہیں لیکن نہیں لگتا ہے کہ ایسا ہوا ہوگا. اور اگر ہوا ہوگا تو یہ کوئی دانش مندی اور عقل مندی کی بات نہیں تھی. تو ایسے ہی ہو گیا کہ ہم طائف والوں سے کہیں کہ ذلیلو تم ہی ہو وہ جنہوں نے ہمارے نبی کو پتھر مارے تھے. وہ اس زمانے کے لوگ تھے، غیر ایمان والے تھے، پھر تو ان کو ایمان نصیب ہو گیا. ہم مکہ والوں کو کہیں تم ہی تھے وہ جنہوں نے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ستایا تھا. وہ غیر ایمان والے تھے، اب تو ایمان والے تشریف لے آئے، ان کی اولادیں آئیں، اللہ نے ان کو ایمان نصیب کر دیا. اب وہ باتیں تھوڑی یاد کرائی جا سکتی ہیں. اس پر بعض لوگوں نے ایک کہاوت لکھ ڈالی تھی لیکن علامہ آلوسی نے بڑا سختی سے رد کیا اس کے اوپر کہ لوگ کہہ رہے تھے جی اس آیت کو کسی طریقے سے بدل دو تاکہ ہمارے اوپر الزام نہ آئے، جہاں جاتے ہیں لوگ ہمیں چھیڑتے ہیں کہ تم نے دعوت نہیں کی تھی. ایسے ہوائی بات ہے. خضر علیہ السلام لگے خود فرمانے کہ میں نے یہ کام کیوں کیے. سنیے اما السفینۃ فکانت لمساکین یعملون فی البحر، رہی کشتی فکانت لمساکین وہ کچھ مسکینوں کی تھی، یعملون فی البحر جو کام کرتے تھے سمندر میں. اور اسی سے فقہاء نے نکالا کہ فقیر وہ ہے جس کا کچھ نہ ہو اور مسکین وہ ہے کہ جس کے پاس سامان تو ہے مگر گزارا نہیں ہوتا. یہ مسکین ہیں حالانکہ ان کے پاس اپنی کشتیاں ہیں، گویا آج کی زبان میں بسیں چلتی ہیں ان کی، مگر خرچہ بیچاروں کا اتنا ہے کہ پورا نہیں ہوتا ہے. رہی بات کشتی کی تو وہ کچھ مسکینوں کی تھی، غریبوں کی تھی، وہ سمندر میں کام کر کے اپنا گزارا کرتے تھے. فَأَرَدْتُ أَنْ أَعِيبَهَا، تو میں نے ارادہ کیا کہ میں اس کو عیب دار بنا دوں. اردت میں نے ارادہ کیا. وَكَانَ وَرَاءَهُمْ مَلِكٌ يَأْخُذُ كُلَّ سَفِينَةٍ غَصْبًا، کیوں ایسا ارادہ کیا؟ اس لیے کہ تھا وراءہم ان کے پیچھے، اور اسی کا دوسرا ترجمہ ان کے آگے ایک بادشاہ تھا، یأخذ كُلَّ سَفِينَةٍ وہ لے لیتا ہے ہر ایک کشتی کو. کون سی کشتی کو؟
سلیمت صحیحت، صحیح کشتی کو لے لیتا ہے غصباً چھین کر کے، اور اسی سے نکالا قرآن کے الفاظ پر نظر رکھنے والوں نے کہ جب اتنا سا لفظ بھی قرآن نے زیادہ نہیں لگایا جس کو انسان سمجھ سکتا تھا، اس کو یہاں لگانے کی ضرورت محسوس، تو اگر کہیں قرآن پاک کسی بات کو مکرر لا رہا ہے تو اس کا مطلب اس میں کوئی راز ہے، بار بار کیوں لا رہا ہے، اس میں کوئی سخت تاکید ہے۔ تو کوئی بادشاہ تھا جو چھین کر کشتی کو لے لیتا تھا۔ معلوم ہوا کہ یہ ارادہ حضرت خضر نے اللہ کے کہنے پر، اللہ کے وحی پر، اللہ کے فرمانے پر کیا تھا، یا یہ ہے کہ ان کو معلوم تھا اپنے طور پر کہ آگے بادشاہ ہے بیٹھا ہے اور وہ صحیح کشتی کو چھین لیتا ہے، ٹوٹی ہوئی کو نہیں چھینتا ہے۔ رہی بات وہ موسیٰ علیہ السلام نے جو فرمایا تھا کہ آپ غرق کرنا چاہتے ہو، اس جواب سے معلوم ہوا کہ کشتی کو غرق ہونے سے بچانے کا کوئی انتظام کیا ہوگا۔ کیوں؟ اگر کشتی وہ تختہ نکالنے سے ڈوب جاتی تو پھر حضرت خضر کو اس بادشاہ سے بتانے کا فائدہ کیا ہوا؟ وہ کہتے تھے بادشاہ پکڑ لے گا، اس لیے میں نے تختہ نکالا تھا کہ راستے میں ڈوب کے مرے۔ بادشاہ تو خالی کشتی پکڑتا، آپ نے تو بندوق کو ہی ڈبا دیا۔ نہیں، معلوم ہوا کہ کشتی کو غرق ہونے سے بچانے کا کوئی نظم انہوں نے کیا ہوگا، عارضی طور پر لگایا ہوگا تاکہ اس کو دیکھنے میں لگے کہ ہے تو ٹوٹی ہوئی لیکن چلو فی الحال کام چلا رہی ہوگی، دوا کرو یار اس کو کیا پکڑنا ہے۔ چلو ایک جواب ہو گیا، بالکل درست جواب۔ موسیٰ علیہ السلام کو بھی احساس ہوا ہے کاش یہ نہیں پوچھا ہوتا، بات چلتی رہتی۔ وہ اما الغلام، اور رہی بات بچے کی، فکان ابواہ مؤمنین، تو تھے اس کے ماں باپ دونوں ایمان والے، فخشینا یریقهما کفرا طغیانا وکفرا، تو ہم ڈر گئے اس بات سے کہ یہ ان کو مجبور کر دے گا سرکشی کرنے پر اور کفر کرنے پر۔ یہ بچے کے ماں باپ بڑے نیک تھے اور ہمیں وحی کے ذریعے سے بتایا گیا کہ ساری کائنات کے بچے تو پیدا ہوتے ہیں فطرت اسلام پر۔ فَأَبَوَاهُ يُهَوِّدَانِهِ وَيُنَصِّرَانِهِ، پھر ماحول ان کو، ان کے ماں باپ ان کو کبھی یہودی بناتے ہیں اور کبھی عیسائی بناتے ہیں، لیکن یہ بچہ اس عام قاعدے سے مستثنا ہے۔ اشکال کا جواب ہو گیا۔ آپ کہیں کہ ہر بچے تو فطرت اسلام پر پیدا ہوتا ہے، مگر یہ بچہ فطرت اسلام پر پیدا نہیں ہوا تھا، اور کیوں نہیں ہوا تھا؟ اللہ اپنے رازوں کو جانے، اس سے کوئی پوچھ نہیں سکتا کہ تیرا کیا راز ہے۔ فطرت اسلام پر نہیں تھا، اس نے بڑے ہو کر کفر کرنا تھا۔ ماں باپ نیک تھے اور ڈر یہ تھا کہ اس کی محبت میں ماں باپ بھی کفر پر اور طغیانی پر مجبور ہو جائیں گے، اس لیے میں نے اس کو قتل کر دیا۔ لیکن ایک بات ہے کہ چھوٹے بچے کو، نابالغ کو کیا قتل کرنا جائز ہے؟ اور پھر اس سے بڑھ کر جو جرم ابھی کیا نہیں، ڈر ہے کہ یہ کرے گا۔ ایک بندہ ننگی تلوار لے کر دوڑا جا رہا ہے، آپ کو پتا ہے کہ جاتے جا کر 10 بندوں کو قتل کر دے گا، آپ نے راستے میں گردن اتار دی، چل تو دوسروں کو مارے گا، چل پہلے تیرا ہی کام کر دیتا ہوں۔ کیا جائز ہے ایسا کرنا؟ جو جرم انسان نے کیا نہیں، اس وجہ سے کہ یہ کل کہیں ایسا جرم کر نہ لے، جی میں نے اس کے ہاتھ کاٹ دیے، کیوں کاٹے؟ مجھے ڈر تھا کہ چوری کرے گا بڑے ہو کر، پہلے کاٹ دیے، ایسا کرنا جائز ہے۔ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے لوگوں نے پوچھا کہ ایسا کیوں ہوا؟ تو فرمایا کہ جس طرح حضرت خضر کو اللہ نے وحی کے ذریعے سے فرمایا تھا کہ اس بچے کو قتل کر، اگر اللہ تجھے بھی کہے گا تو تو بھی ویسا ہی کرے گا۔ کیوں؟ اس لیے کہ ہم جو کہتے ہیں کہ نابالغ کو قتل کرنا جائز نہیں، بغیر جرم کے مارنا جائز نہیں، ہم کیوں کہتے ہیں؟ اس لیے کہ اللہ نے ایسا کرنے سے منع کیا، تو جب اللہ ہی کہے گا ویسا کرنے کے لیے تو پھر کرنا ضروری ہو جائے گا، پھر نہ کرنا نہیں بلکہ کرنا ضروری۔ اللہ نے ایسا حکم کیوں دیا وہ اللہ جانے، وہ تو بندے اس سے پوچھ نہیں سکتے ہیں۔ اس کا بھی جواب ہو گیا۔ فَأَرَدْنَا أَن يُبْدِلَهُمَا رَبُّهُمَا خَيْرًا مِّنْهُ زَكَاةً وَأَقْرَبَ رُحْمًا۔ فَأَرَدْنَا، تو ہم نے چاہا، اردنا ہم نے چاہا، الفاظ بدل دیے، وہاں کیا تھا؟ اردتو میں نے چاہا، اور یہاں کیا کہتے ہیں؟ اردنا ہم نے چاہا، ان یبدلہما ربہما کہ بدلے میں دے ان دونوں کو ان کا رب خیرا منہ اس سے بہتر، زکاتاً پاکیزگی کے اعتبار سے، واقرب رحما اور وہ بچہ دے جو زیادہ قریب ہو نرمی کرنے کے اعتبار سے، مہربانی کرنے کے اعتبار سے۔ چنانچہ تاریخی طور پر بیان کیا گیا کہ اللہ نے اس بچے کے بعد ان کو ایک بچی عطا فرمائی، جس بچی کا ایک نبی کے ساتھ نکاح ہوا اور اس سے پھر بہت سے انبیاء پیدا ہوئے۔ واللہ عالم۔
ہم نے چاہا، اس کو یاد رکھیے گا۔ وَأَمَّا الْجِدَارُ، اور رہی بات دیوار کی، فَكَانَ لِغُلَامَيْنِ يَتِيمَيْنِ فِي الْمَدِينَةِ، تو وہ دیوار تھی دو یتیم بچوں کی، فی المدینہ، جو شہر میں رہتے تھے، اور یتیموں کے لیے ہماری دعوت کرنا ضروری نہیں تھا، چھوٹے غریب بھی ہیں اور ہیں بھی چھوٹے، غلامین، چھوٹے بچے ہیں، اور ہم ان سے مانگ بھی نہیں سکتے تھے، اس لیے کہ چھوٹا بچہ اس سے آدمی کوئی چیز لے سکتا ہے؟ جب اس کو اختیار ہی نہیں ہے کیسے اس سے لے سکتا ہے؟ وَكَانَ تَحْتَهُ كَنْزٌ لَهُمَا، اور اس کے نیچے ان دونوں کا خزانہ تھا، وَكَانَ أَبُوهُمَا صَالِحًا، اور جس نے دبایا تھا وہ خزانہ، ان کے باپ، وہ تھا بڑا نیک آدمی، اور ان کے والد سب نیک تھے۔ فَأَرَادَ رَبُّكَ، تو تیرے رب نے چاہا، فَأَرَادَ رَبُّكَ، تو تیرے رب نے چاہا، ان یبلغا اشدہما، کہ وہ دونوں کے دونوں پہنچے اپنی جوانی کو، ویستخرجا کنزہما، اور نکالے اپنے خزانے کو، رحمتا من ربک، تیرے رب کی طرف سے مہربانی کرنے کی وجہ سے، وما فعلتہ عن امرہ، اور یہ کام میں نے نہیں کیا اپنے حکم سے، یہ سارے کام میں نے اپنے حکم سے نہیں کیے۔ حکم کس کا ملتا رہا؟ اللہ کا حکم ملتا رہا۔ معلوم ہوا کہ ان کو یہی احکام ملتے ہیں کہ یہ کام کرتے رہو، یہ کام کرتے رہو۔ ذالک تاویل ما لم تستطع علیہ صبرا، ذالک تاویل، یہ حقیقت ہے ان کاموں کی جن کے اوپر آپ صبر نہیں کر سکے۔ دوبارہ غور کیجئے، کشتی توڑی تو فرماتے ہیں اردت ان اعیبھا، میں نے چاہا کہ اس میں عیب لگاؤں، اور بچے کو ذبح کر دیا تو فرماتے ہیں اردنا، ہم نے ارادہ کیا، اور کشتی کو تو دیوار کو سیدھا کیا تو کہتے ہیں اراد ربک، تیرے رب نے چاہا۔ اس میں بڑا ادب ہے، بہت بڑا ادب ہے۔ کیوں؟ کشتی کو عیب دار بنانا ہے، تو عیب دار بنانے کی بات اللہ کی طرف منسوب کرنا مناسب نہیں تھی، اور بچے کو قتل کرنا یہ ایک بھیانک جرم تھا، اس لیے فرمایا یہ میں نے کیا، اللہ کے حکم سے کیا، اور آپ کو بڑا تعجب ہو رہا ہے، سمجھو اللہ نے کیا، میں نے کیا، اللہ نے کیا۔ اردنا، ہم نے ارادہ کیا، اور یہ دیوار کا سیدھا کرنا خالص نیکی کا کام ہے، تو اس کو کس کی طرف منسوب کر دیا؟ اللہ کی طرف، تیرے رب نے چاہا۔ کیا ادب ہے واقعی، اللہ جن کو علم دیتا ہے علم کی چج بھی دیتا ہے، کیسے ایک ایک بات تول تول کر بیان فرما رہے ہیں۔ خضر علیہ السلام کیا زندہ ہیں یا انتقال فرما گئے؟ ایک ایسی خطرناک بحث ہے کہ شاید یہ قیامت تک کلوز نہیں ہوگی۔ امت کے جمہور طبقہ یہی کہتا ہے کہ حضرت خضر دنیا سے جا چکے۔ ہمارے قریب کے بزرگوں میں سے حضرت مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ کا قول آپ کی تفسیر مظہری میں یہی نقل ہوا ہے کہ خضر دنیا سے جا چکے ہیں۔ البتہ تفسیر مظہری میں بہت لمبی چوڑی بحث ہے، اور اپنے اس شیخ اور استاد مرزا مظہر جانا کا اپنا مکاشفہ بھی انہوں نے بیان کیا ہے۔ بھاری تعداد کہتی ہے کہ حضرت خضر دنیا سے جا چکے ہیں۔ ہمارے استاد مفتی سعید صاحب نے بھی اپنی تحقیق یہی پیش کی تھی کہ حضرت خضر دنیا سے جا چکے ہیں، وہ اسی زمانے میں تھے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانہ میں۔ اس کے بعد جتنی باتیں لوگ بیان کرتے ہیں وہ سب کوئی اپنا خواب بیان کرتا ہے، کوئی اپنا تجربہ بیان کرتا ہے، اور زیادہ تر یہی بیان کرتا ہے کہ میں راستے میں چل رہا تھا، پیاس سے زبان سوکھ رہی تھی، اچانک ایک بندہ ملا اور اس نے کہا کہ چشمہ یہ ہے نیچے، اور بندہ غائب۔ میں نے پوچھا کون؟ اس نے کہا میں خضر۔ تو مفتی صاحب فرماتے تھے کہ یہ اصل میں اللہ کی طرف سے بندوں کی رہنمائی کا ایک انتظام کیا جاتا ہے، اور بندے سمجھتے ہیں کہ یہ کون ہے؟ حضرت خضر ہیں، لیکن پارٹی دوسری بھی کمزور نہیں۔ علامہ انور شاہ کشمیری جیسے لوگ زبردست طریقے سے ڈٹ کے کھڑے ہیں کہ حضرت خضر زندہ ہیں۔ علامہ بن نوری کہتے ہیں حضرت خضر زندہ ہیں، اور بھی خاص طور سے صوفیہ کہتے ہیں کہ حضرت خضر زندہ ہیں۔ لیکن ایک بات طے ہے، حضرت خضر اگر زندہ بھی ہیں اس وقت میں نظر کس کو آئے تھے؟ بولو، صرف موسیٰ علیہ السلام کو نظر آئے، اور اللہ نے حضرت موسیٰ کو بھیجا تھا حضرت خضر کے پاس۔ اب اگر کوئی مشٹنڈا نظر آئے تو آپ اس کو خضر نہیں کہہ سکتے۔ دوسری بات، بہت سارے لوگ عجیب قسم کے کام کرتے ہیں، کسی کی گاڑی کے شیشے توڑے، کسی کا سر پھاڑا، تو لوگ کہتے ہیں جناب کچھ دیکھا اسی، کچھ اوپر معلوم ہوا ہوگا، ٹھیک ہے اچھا ہے پھاڑ دیا ہے۔ ان کو کوئی خضر نہیں کہہ سکتا ہے۔ حضرت خضر پر وحی نازل ہوتی تھی
اور اس کے مطابق وہ اللہ کے حکم کو نافذ کرتے تھے، ان پر کون سی وحی نازل ہوتی ہے؟ ان الشیاطین لیوحون الی اولیاءہم، ان پر یہ وحی نازل ہوتی ہے، یہ کوئی خضر شذر نہیں ہے۔ ہاں رہی بات کچھ ایسے نیک لوگ جو واقعہ نیک تھے، تو ان کی باتیں بعض دفعہ لوگوں کو لگتی ہیں کہ شریعت کے خلاف ہیں، جو خلاف ہے اس کو خلاف ہی مانیں گے۔ کیوں؟ اگر ان کو کوئی الہام بھی ہو گیا ہو، کسی نے دل میں ان کے ڈالا گیا کہ ایسا کرو، تو قاعدہ یہ ہے کہ جب الہام شریعت کے خلاف ہوگا تو الہام پر عمل نہیں کیا جائے گا، شریعت پر عمل کیا جائے گا۔ ابھی ہمارے بزرگ ہیں ماشاءاللہ، حاجی غلام قادر صاحب، نام لینا اچھا نہیں، ایک ہمارا ساتھی یوں ہی پتہ نہیں شاید بیوقوف بنانے کے لیے کہہ رہا تھا میں نے ایسا ویسا خواب دیکھا ہے، خان کے لیے کہہ رہا تھا کہ میں نے ویسا خواب دیکھا ہے۔ حاجی صاحب نے ڈانٹ دیا، انہوں نے کہا مولوی صاحب آپ مولوی ہو، کیا الہام پر عمل کیا جائے گا کہ شریعت پر عمل کیا جائے گا؟ چپ، بول ہی نہیں سکا آگے سے۔ کہتا ہے میں نے خواب دیکھا ہے خان کو، خواب دیکھا، خواب خان کو پیسے دیکھے، خواب دیکھا۔ حاجی صاحب میرے سامنے ڈانٹ دینا، چپ، شریعت کے مقابلے میں خوابوں کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ کوئی آدمی خواب میں دیکھے کہ ساری نمازیں چھوڑ دے گا؟ شیخ عبد القادر جیلانی جیسے بزرگ فرماتے ہیں کہ بادل چمکا اور مجھے بتایا گیا کہ جا تیری سب نیکیاں قبول ہو گئیں، اب جو مرضی کر، تجھے کوئی نیکی کرنے کی ضرورت نہیں۔ تو لا حول ولا قوت الا ابلیس لعین، اس نے کہا میں نے اس حربے سے تو بڑوں کو گمراہ کیا مگر تیرے علم نے تجھے بچا لیا۔ فرمایا یہ بھی تیرا دھوکہ ہے، علم نے نہیں بچایا، اللہ نے بچایا۔ علم کہاں بچا سکتا ہے کسی کو؟ وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ ذِي الْقَرْنَيْنِ قُلْ سَأَتْلُو عَلَيْكُم مِّنْهُ ذِكْرًا۔ آ گیا دوسرا اہم موضوع۔ لوگ پوچھتے تھے کہ ذوالقرنین کون ہے؟ اللہ نے ان کے بارے میں وحی نازل کی، ان کا بھی تفصیلی تذکرہ کیا۔ ذوالقرنین وَيَسْأَلُونَكَ، اور لوگ پوچھتے ہیں آپ سے عن ذِي الْقَرْنَيْنِ، دو سینگ والے کے بارے میں۔ لفظی معنی دو سینگ والا۔ ان کو دو سینگ والا کیوں کہا گیا؟ کہتے ہیں اس لیے کہ انہوں نے اپنے تاج کے اندر دو سینگ رکھے ہوئے تھے، اس لیے کہ ان کے سر کے اندر بالکل دو بیچ میں سے بال کھڑے رہتے تھے، جس سے ذوالقرنین کہتے تھے۔ اس لیے کہ مشرق پر بھی حکومت تھی، مغرب پر بھی حکومت تھی، اس لیے کہ جنوں پر بھی تھی، انسانوں پر بھی تھی، اس لیے کہ خشکی میں بھی تھی اور تری میں بھی تھی، اور جتنا مرضی اور کہتے جائیں آگے، اتنے میں نے کہ آگے آپ بتاتے رہے نا بھائی، کوئی بھی توجیہ کر سکتے ہیں ذوالقرنین، چونکہ جب حدیث میں کوئی توجیہ نہیں آئی تو اس کے بعد جو مرضی کرتے رہے، مگر کسی توجیہ کے اوپر یقین نہیں کیا جا سکتا۔ وجہ ہو سکتا ہے کہ نام ہی ذوالقرنین ہو، ہم کیوں کہ یہ لقب ہے۔ لوگ پوچھتے ہیں آپ سے دو سینگوں والے کے بارے میں، قل سأتلو علیکم منہ ذکرا، آپ فرمائیے کہ میں تلاوت کرتا ہوں تمہارے سامنے منہ، اس کی طرف سے، ذکرن تھوڑا سا تذکرہ، منہ تھوڑا سا، زیادہ نہیں۔ اِنَّا مَكَّنَّا لَهُ فِي الْأَرْضِ وَآتَيْنَاهُ مِن كُلِّ شَيْءٍ سَبَبًا، بے شک ہم نے مَكَّنَّا لَهُ فِي الْأَرْضِ، طاقت دی تھی ان کے لیے زمین میں، وَآتَيْنَاهُ، اور ہم نے ان کو دیا تھا، مِن كُلِّ شَيْءٍ، ہر ایک چیز میں سے، سَبَبًا، ذریعہ، ہر ایک چیز میں سے وسائل دیے تھے، ذریعے دیے تھے، ہر چیز کو استعمال کرنے کے وسائل دیے تھے۔ فَأَتْبَعَ سَبَبًا، تو انہوں نے پیچھا کیا اسباب کا، ذرائع کا، جو ذرائع اللہ نے ان کو دیے تھے وہ استعمال فرمائے، چل پڑے اللہ کی دین کی دعوت دینے کے لیے۔ ذوالقرنین کون ہے؟ اس پر بھی بڑی بحث چل گئی، اور بعض لوگوں نے کہا کہ سکندر مقدونی اس کو ذوالقرنین بھی کہتے تھے، ہو سکتا ہے کہ یہ وہی مراد ہو، مگر جس کو قرآن بیان کر رہا ہے وہ ایک مرد صالح ہے، ایک نیک آدمی ہے۔ بعض تو کہنے لگے کہ نبی ہے، مگر امت کا تقریباً اس پر اتفاق ہے کہ نبی نہیں، البتہ ایک نیک بادشاہ ہے، نیک بادشاہ۔ اور اس کا تذکرہ یہاں کیوں کیا جا رہا ہے؟ اس لیے کہ پیچھے مال کی برائی آئی، اور جگہ جگہ بیان کیا کہ جب بھی دنیا میں تباہی آئی، گمراہی آئی تو لایا کون؟ مال لایا، لیکن یہ کوئی لازمی اور ضروری بات نہیں ہے۔ ذوالقرنین کو اتنی بڑی بادشاہی ملی، مگر اس کے باوجود اللہ نے اس کو گمراہ ہونے سے بچایا، دین کی دعوت کا کام کرتا رہا۔ تو سکندر مقدونی کے اوپر بھی یہ بات فٹ نہیں بیٹھتی، کیوں؟ اس لیے کہ وہ ایمان والا نہیں تھا، وہ شرک کرنے والا تھا، اور یہ تو اللہ کا بہت نیک بندہ ہے۔ وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ ذِي الْقَرْنَيْنِ، نا پھر واپس رکھیں گے یہ۔
ہوا لگتی درد ہو جاتا ہے سر میں۔ ذوالقرنین تو سکندر مقدونی پر نہیں بات فٹ بنتی ہے، بعض اور لوگوں نے چھلانگ ماری تو انہوں نے کہا کہ سائرس نام کا یہ بادشاہ ہو سکتا ہے۔ بات کے تحقیق کرنے والوں نے کہا کہ سائرس پر بھی یہ بات فٹ نہیں بیٹھ سکتی ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ ابن کثیر نے جو رائے پیش کی تھی کہ یہ بادشاہ اصل میں انسانی تاریخ کے مرتب ہونے سے کوئی پرانا بادشاہ ہے، اور اس وقت میں تاریخ مرتب نہیں ہو رہی تھی، اس بادشاہ کا تذکرہ ہے۔ البتہ ابن کثیر کہتے ہیں کہ عرب شاعری کے اندر اور بطور خاص یمن کی شاعری کے اندر ذوالقرنین کا تذکرہ جگہ جگہ ملتا ہے، اس کا مطلب کہ عرب واقف تھے کہ ایسا کوئی بادشاہ گزرا ہے دنیا میں۔ جی ہاں، لیکن ابن کثیر نے جو یہ روایت نقل کی ہے کہ انہوں نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ مل کر حج کیا تھا اور یہ حضرت ابراہیم کے زمانہ میں تھے، یہ بات نہیں کچھ دل میں بیٹھتی، اس لیے کہ حضرت ابراہیم کے زمانہ میں اگر ذوالقرنین جیسا انسان موجود تھا، اتنا مرد صالح، تو اس نے نمرود کو کیوں نہیں شکست دی، اس کو کیوں نہیں دین کی دعوت پہنچائی؟ اس لیے کوئی زیادہ مضبوط وہ بات نہیں لگتی۔ وہ بات زیادہ مضبوط ہے کہ تاریخ انسانی سے پرانا انسان ہے۔ اِنَّا مَكَّنَّا لَهُ فِي الْأَرْضِ وَآتَيْنَاهُ مِن كُلِّ شَيْءٍ سَبَبًا، ہم نے ان کو ہر چیز میں سے طاقت عطا، ہم نے ان کو زمین میں طاقت عطا کی تھی اور ہر چیز کا سبب عطا کیا تھا، تو انہوں نے اپنے اسباب کو استعمال کیا۔ حَتَّىٰ إِذَا بَلَغَ مَغْرِبَ الشَّمْسِ، قرآن نے ان کے 3 سفر بیان کیے، ایک انتہائی مغرب میں اور دوسرا انتہائی مشرق میں اور تیسرا ایک تیسری جانب، مگر اس کا نام نہیں لیا قرآن پاک نے۔ اور اس سے ایک بات سمجھ میں آئی کہ پوری دنیا کے چکر کاٹے، چونکہ ایک جگہ تو خود ہوگا نا، فرض کریں جنوب میں خود تھے وہ، تو وہاں سے ایک مرتبہ مشرق گئے، دوسری مرتبہ مغرب گئے اور تیسری مرتبہ شمال گئے اور جنوب میں خود موجود ہیں، تو پھر دنیا کا کوئی کونا بچا؟ گویا پوری دنیا کا 4 دانگ عالم انہوں نے دعوت دین کو عام کیا۔ حتی اذا بلغ مغرب الشمس، یہاں تک کہ جب پہنچے وہ سورج کے ڈوبنے کی جگہ میں، یعنی اتنا دور پہنچے جہاں ان کو لگا کہ بس سورج یہاں ڈوب رہا ہے، اب آگے دنیا نہیں ہے۔ وجدہا تغرب فی عین، پایا انہوں نے سورج کو ڈوبتے ہوئے فی عین حمیۃ، ایک گدلے چشمے میں ڈوبتا ہوا۔ گدلا کیا ہو گیا؟ حمیۃ، کالے چشمے میں۔ اور سورج کی خاصیت کیا ہے کہ سمندر کے کنارے اگر دیکھو سورج کو تو ایسا لگتا ہے شام کو کہ وہ سمندر کے اندر جا کر کے ڈوب گیا ہے۔ وہ مغرب میں چلتے چلتے وہاں پہنچے جہاں کوئی ایسا سمندر تھا جس کا پانی کالا تھا، اور دیکھا کہ سورج اس میں ڈوب گیا ہے، اور وہ یہ سمجھے کہ بس انسانیت یہاں ختم ہے، اس کے آگے انسانوں کی بستی نہیں ہے۔ وَوَجَدَ مِن عِندَهَا قَوْمًا، اور انہوں نے پایا اس کے پاس ایک قوم کو۔ قُلْنَا يَا ذَا الْقَرْنَيْنِ، ہم نے کہا ہے ذوالقرنین، اِمَّا أَن تُعَذِّبَ، یا تو ان کو عذاب دے، وَإِمَّا أَن تَتَّخِذَ فِيهِمْ حُسْنًا، یا تو پکڑ لے ان کے اندر حسنًا، اچھی بات کو، نرمی کی بات کو، دونوں باتیں تیرے لیے ہم نے جائز کر دی، یا تو ان کو سزا دو اور یا ان کو حسن تدبیر کے ساتھ سمجھاؤ۔ قَالَ أَمَّا مَنْ ظَلَمَ، انہوں نے کہا رہے وہ لوگ جنہوں نے ظلم کیا، فَسَوْفَ نُعَذِّبُهُ، تو ہم بھی ان کو سزا دیں گے، ثُمَّ يُرَدُّ إِلَىٰ رَبِّهِ، پھر ان کو لوٹا دیا جائے گا ان کے رب کے پاس، فَيُعَذِّبُهُ، تو رب ان کو عذاب دے گا، عذابًا نُكْرًا، انوکھا عذاب دے گا ان کو۔ وَأَمَّا مَنْ آمَنَ، اور رہے وہ لوگ جو ایمان لائیں گے، وَعَمِلَ صَالِحًا، اور نیک عمل کریں گے، فَلَهُ جَزَاءً الْحُسْنَىٰ، تو ایسے لوگوں کے لیے تو بہترین بدلہ ہے۔ مطلب ہم ان کو دعوت دیں گے دین کی، پورے طور پر سمجھائیں گے، جو مانیں گے ان کے ساتھ بہت اچھا سلوک کریں گے، اور جو نہیں مانیں گے جنگ کے لیے آمادہ ہو جائیں گے تو ان کے ساتھ جنگ کریں گے۔ معلوم ہے کہ یہ رجل صالح ہے، نیک آدمی، اور دعوت دین کو لے کر کے چل رہا ہے۔ جو سعودی سے انگریزی ترجمہ چھپتا ہے نا علامہ یوسف علی صاحب کا، انہوں نے بڑا زور لگایا کہ سکندر مقدونی ہے، اور اس کا وہ ایک جواب دیتے ہیں کہ ہو سکتا ہے کہ وہ اچھا آدمی ہو، لیکن بعد میں لوگوں نے شرک کی اس کی طرف نسبت کر دی ہو، جس طرح کہ عیسائیوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی طرف کر دی، اور مسلمانوں نے بہت سارے بزرگوں کی طرف شرک کی نسبت کی اور ان کی قبروں پر شرک کرنے لگ گئے۔ لیکن کوئی بہت زیادہ ان کی بات یہ بیٹھتی نہیں، قرآن پاک کے ساتھ جڑتی نہیں، کیونکہ سکندر کوئی بہت پرانا آدمی نہیں ہے، اور اس کے احوال جتنے بھی مل رہے ہیں اس میں توحید نام کی کوئی چیز نہیں ملتی ہے۔ حَتَّىٰ إِذَا بَلَغَ ثُمَّ أَتْبَعَ سَبَبًا، پھر اس نے اسباب اختیار کیے، پھر چل پڑے۔
ہے نا، وَسَنَقُولُ لَهُ مِنْ أَمْرِنَا يُسْرًا، اور ہم کہیں گے اس آدمی کو اپنے معاملے میں یسرًا، آسان بات، ہم بھی آسانی کریں گے. ثُمَّ أَتْبَعَ سَبَبًا، پھر انہوں نے اسباب کو اختیار کیا، پھر چل پڑے. یہ بھی ترجمہ کیا گیا سبباً کے معنی راستہ، فَأَتْبَعَ سَبَبًا، تو پھر ایک راستے پر ہو گئے، راستے پر چل پڑے. حَتَّىٰ إِذَا بَلَغَ مَطْلِعَ الشَّمْسِ، اور سبب کے معنی راستہ یہ قرآن پاک میں بھی آیا ہے. فرعون نہیں کہتا تھا کہ میں اسباب السماوات، آسمان کے راستوں میں چڑھ کر دیکھتا ہوں. حتیٰ اذا بلغا، یہاں تک کہ جب پہنچے وہ مطلع الشمس، سورج کے طلوع ہونے کی جگہ، مطلب انتہائی مشرق میں پہنچے اور ان کو لگا کہ بس یہیں سورج طلوع ہوتا ہے اور یہ آخری کونا ہے مشرق کا. وجدہا تطلع، تو پایا سورج کو طلوع ہوتے ہوئے علاقوں میں ایسے لوگوں پر، لم نجعل لهم من دونہا سترا، نہیں بنایا ہم نے ان لوگوں کے لیے سورج کے سامنے کوئی پردہ. اور مفسرین اس کا ترجمہ کرتے ہیں کہ ان لوگوں کو میں گھر بنانے کا اور کپڑے پہننے کا سلیقہ نہیں تھا، نہ ان کے پاس کوئی گھر تھے، نہ ان کے پاس کوئی کپڑے پہننے کا سلیقہ تھا، بالکل ننگے ننگ رنگ. کذالک، اسی طرح ہوا. وقد احطنا بما لدیہ خبرا، اور ہم نے احاطہ کر لیا اس چیز کا جو اس کے پاس تھی، خبرن، خبر میں سے جو باتیں تھی سب کا ہمیں علم تھا. ہم عالم الغیب تھے، وہ عالم الغیب نہیں تھا. اگر عالم الغیب ہوتا تو اس کو پتا ہوتا مغرب میں کون ہے، مشرق میں کون ہے، مگر سفر کر کے معلوم ہوا عالم الغیب نہیں تھا. تو یہاں مشرق میں جا کر بھی دین کی دعوت دی ہوگی اور یہاں بھی یہی بات پیش آئی ہوگی. اللہ نے کہا ہوگا کہ چاہے سزا دو چاہے معاف کرو، تو انہوں نے عرض کیا ہوگا کہ پہلے دین کی دعوت دوں گا، جو مانے گا اس کے ساتھ نرمی کروں گا، اور جو جنگ کے لیے آمادہ ہو جائے گا اس کے ساتھ جنگ کروں گا. مگر اس کو یہاں بیان نہیں کیا، چونکہ ایک مرتبہ بات آ گئی تو کذالک، ایسا ہی ہوا. ثم اتبع سببا، پھر ایک راستے کے پیچھے ہو گئے اور ایک تیسرا سفر شروع ہو گیا، ایک مغرب میں ایک مشرق میں. اب کہاں ہوا قرآن نے نہیں بیان کیا. حتیٰ اذا بلغا، یہاں تک کہ جب وہ پہنچے بین السدین، دو رکاوٹوں کے درمیان، اور دو صد سے ترجمہ کیا گیا چونکہ آگے صدفین آ رہا ہے، دو پہاڑوں کے کناروں کے پاس پہنچے، جہاں دو پہاڑ ملتے تھے اور ایک درہ نظر آتا تھا، اس درے کے پاس پہنچے. وجد من دونہما قوما، تو پایا ان دروں سے ادھر، ان پہاڑوں سے ادھر، قوما، ایک ایسی قوم کو، لا یکادون یفقہون قولا، جو قریب نہیں ہے کہ سمجھے کوئی بات، جو بات سمجھنے کے قریب بھی نہیں، وہاں پہنچے. قالوا یا ذا القرنین ان یاجوج و ماجوج مفسدون فی الارض، تو انہوں نے کہا اے ذو القرنین، ان یاجوج، بے شک یاجوج اور ماجوج، مفسدون فی الارض، فساد پھیلانے والے ہیں زمین میں. یہاں ایک قوم رہتی ہے اس درے کے ادھر، وہ ادھر آتی ہے ہمارے علاقے میں آ کر فساد مچاتی ہے، کھیتوں کو تباہ کر جاتی ہے، مال مویشیوں کو کھا جاتی ہے، زمین میں فساد پھیلاتی ہے. فَهَلْ نَجْعَلُ لَكَ خَرْجًا، تو کیا ہم بنائیں تیرے لیے خرجن، کوئی ٹیکس، کوئی مزدوری، عَلَىٰ أَن تَجْعَلَ بَيْنَنَا وَبَيْنَهُمْ سَدًّا، اس بات کے لیے کہ آپ بنا دیں ہمارے درمیان اور ان کے درمیان کوئی رکاوٹ. کیسا کر سکتے ہیں؟ اوپر فرمایا تھا کہ ایسے لوگ تھے جو بات سمجھ نہیں سکتے تھے، اور اب وہ لوگ بات کر رہے ہیں اور وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم آپ کو کچھ ٹیکس دیں تاکہ آپ کوئی آڑ بنا دیں. یہ انہوں نے کیوں کہا؟ اس لیے کہ دیکھا کہ ایک زبردست بادشاہ ہے، اس کے پاس لاؤ اور لشکر سارا سامان موجود ہے، اس کا مطلب یہ اگر کام کرنا چاہے تو کر سکتا ہے. انہوں نے کہا کہ جناب کچھ مزدوری دیں گے، مگر ایک ایسی رکاوٹ، ایسی دیوار بنا دو تاکہ وہ لوگ ادھر نہ آ سکیں، ایک خطرناک کوئی دیوار کھڑی کرو یہاں. تو ترجمان کے ذریعے سے یہ بات کہی ہوگی. ذوالقرنین جواب دیتے ہیں، قال ما مکنی فیہ ربی خیر، فرمایا ما مکنی فیہ ربی، جس چیز میں قدرت دی ہے مجھ کو میرے رب نے، خیر، وہ بہتر ہے، مجھے تمہارے پیسے کی ضرورت نہیں ہے. ہاں، فاعینونی بقوہ، البتہ تم میری مدد کرو، بقوہ، طاقت کے ساتھ، یعنی تمہیں ہاتھ سے کام کرنا آتا ہے تو ہاتھ سے کام کرو، پیسے دینے کی ضرورت نہیں ہے. اجعل بینکم و بینہم ردما، میں بنا دوں گا تمہارے درمیان اور ان کے درمیان ردمن، ایک مضبوط دیوار، ردمن، ایک مضبوط دیوار کھڑی کر دوں گا میں تمہارے اور ان کے درمیان. کمال ہے
بعض لوگ عقیدہ پہلے بناتے ہیں پھر تلاش کرتے رہتے ہیں کہ قرآن میں کہیں ہمارے عقیدے کی آیت مل جائے. عقیدہ بنایا کہ اللہ سے مدد مانگنا ہی ضروری نہیں، غیر اللہ سے بھی مانگ سکتے ہیں، جس سے مرضی چاہیں اس سے مانگ سکتے ہیں. تو پوچھا کیسے ثابت ہوا؟ کہنے لگے یہ دیکھو حضرت خضر کہتے ہیں فَاعِنُونِي بِقُوَّةٍ، وہ حضرت خضر نے حضرت ذوالقرنین میری مدد کرو. نیک آدمی ہے، اگر اللہ کے علاوہ کسی سے مدد لینا حرام تھا تو پھر حضرت ذوالقرنین نے کیوں کہا میری مدد کرو؟ اس کا مطلب وہ بھی شرک کرتے تھے. اگر وہ مشرک تھے تو پھر ہم بھی مشرک ہی بھلے. انا للہ و انا الیہ راجعون. اگر یہی معنی ہے قرآن پاک کا تو پھر سورہ فاتحہ میں ایاک نعبد و ایاک نستعین، ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھ ہی سے مدد مانگتے ہیں، اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کا مطلب یہ نکلا کہ قرآن میں ٹکراؤ ہو گیا. ایک جگہ قرآن کہتا ہے کہ اللہ کے سوا کسی سے مدد نہیں، اور دوسری جگہ کہتا ہے کہ اللہ کے سوا سب سے مدد مانگی جا سکتی ہے. اور قرآن کا دعویٰ ہے افلا یتدبرون القرآن ولو کان من عند غیر اللہ لوجدوا فیہ اختلافا کثیرا. اگر قرآن اللہ کا کلام نہ ہوتا تو اس میں اختلاف ہوتا، اس کی عبارت آپس میں ٹکراتی، اس کے احکام آپس میں ٹکراتے، تو اس کا مطلب ٹکرا گئے احکام. اور وہ بات الگ، یہ کیا مطلب ہے؟ یہ بالکل صریح دھوکہ ہے. جب یہ کہا جاتا ہے کہ اللہ کے سوا کوئی حاجت روا نہیں، کوئی مشکل کشا نہیں، اللہ کے سوا کسی سے مدد نہیں مانگی جا سکتی، تو اس سے کون سی مدد ہوتی ہے؟ اس سے وہ مدد ہوتی ہے جو کوئی تصرف کے ساتھ مدد کرے، اسباب کے بغیر کرے، غیبی مدد کرے، روحانی مدد کرے. اور جسمانی طور پر میں آپ سے کہوں ذرا یہ کتاب مجھے دے دینا، دیکھو مدد مانگ رہا ہے اس سے. یہ مددیں اگر ناجائز تھیں تو پھر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے تو ایسی تعاون کیے ہیں. تعاونوا علی البر والتقوی، نیکی کے اوپر مدد کرو، گناہ کے اوپر ایک دوسرے کی مدد مت کرو. اتنا ہی نہیں، وہ کہتے ہیں واستعینوا بالصبر والصلاۃ، نماز سے مدد حاصل کرو، صبر سے مدد حاصل کرو. کیا نماز کو کوئی حاجت روا اور مشکل کشا سمجھ کر اس پر بکرے چڑھاتا ہے؟ کیا صبر پر کوئی بکرے چڑھاتا ہے؟ کیا حضرت خضر نے اپنے ماتحتوں کو یہ کہا تھا کہ میں تمہیں نیاز دوں گا میری مدد کرو؟ اور یہ مدد اوپر والا نیچے والے سے مانگ رہا ہے. اور یہاں مدد ہے کسی کو بڑا مان کر کے، بزرگ مان کر کے یہ سمجھنا کہ میں اس سے مانگوں گا یہ غیبی طور پر مجھے عطا کر دے گا. دونوں کا کوئی جوڑ ہے، لیکن کتنی زیادتی کی وجہ کیا ہوتی ہے کہ پہلے ایک ذہن بنا لیتے ہیں اور اس کے بعد تلاش کرتے ہیں کہ کہیں سے قرآن میں اس کے لیے کوئی دلیل مل جائے. اور میں آپ سے بھی کہتا ہوں، آپ بھی کسی جماعت کے ساتھ اپنا تعلق ایسا مت وابستہ کریں کہ پھر آپ کہیں کہ ہم نے عقیدہ تو یہ بنایا تھا، اب یہاں تو قرآن کے خلاف آ گیا، اب اس کا یوں معنی بیان کریں گے. ایسا بالکل نہیں ہونا چاہیے. قرآن سامنے رکھیں، جو قرآن کہتا ہے اس پر عمل کرو. آتونی زبر الحدید، تو مجھے لوہے کی چادریں دو. حتی اذا ساوا بین الصدفین، یہاں تک کہ اذا ساوا، جب برابر کر دیا بین الصدفین، دونوں پہاڑوں کے. قال انفخوا، فرمایا اب پھونک مارو، آگ لگاؤ اس میں. حتی اذا جعلہ نارا، تو لوہے کی دیوار بنائی. حتی اذا جعلہ نارا، یہاں تک کہ جب اس لوہے کو گرم کر کے آگ بنا دیا، لال انگارا. قال آتونی، فرمایا کہ لاؤ میرے پاس. کیا لاؤ؟ افرغ علیہ قطرہ، میں اونڈیل دیتا ہوں اس کے اوپر تانبے کو. تو لوہے کے بیچ میں چھوٹے چھوٹے سوراخ اگر رہ جائیں تو اب تانبا پگھلا کر رکھا ہوا تھا، لاؤ اس کو اس کے اوپر ڈال دیتا ہوں. ڈال دیا، دیوار بن گئی. فمستطاعوا ان یظہروہ، تو طاقت نہیں رکھیں گے کون؟ یاجوج اور ماجوج. ان یظہروہ، کہ وہ اس کے اوپر غالب آ جائیں، وہ اس کے اوپر چڑھ سکیں. طاقت نہیں رکھیں گے کہ وہ اس دیوار پر چڑھ سکیں. وما استطاعوا له نقبا، اور وہ طاقت نہیں رکھیں گے اس کے لیے سوراخ نکالنے کی، نہ اس دیوار میں سوراخ لگا سکیں گے اور نہ اس کے اوپر وہ چڑھ سکیں گے. ذوالقرنین کس زمانے کے بادشاہ تھے نہیں معلوم ہو سکا. مشرق میں سفر کس علاقے میں کیا نہیں معلوم. مغرب میں کس علاقے میں کیا نہیں معلوم. تیسرا سفر کہاں کیا نہیں معلوم. تاریخ سے پرانے انسان ہیں. تو یاجوج ماجوج کون ہیں اور یہ دیوار کون سی ہے؟ بڑے لوگ اس کے پیچھے پڑ گئے کہ دیوار کہاں ہے. پھر بڑی دیواریں دنیا میں ہیں، بڑی بڑی دیواریں، کہیں دیوار چائنا ہے،
کہیں دیوار آرمینیا ہے، کہیں دیوار برلن ہے، تو لگے تلاش کرنے کہ ان دیواروں میں سے کون سی دیوار ہے۔ پھر مختلف حضرات نے مختلف دیواریں طے کی کہ فلاں دیوار ہو سکتی ہے، اور یہ دیواریں اکثر ملی شمال میں، تو کہا کہ تیسرا سفر کدھر کیا تھا؟ شمال کی جانب سفر کیا تھا۔ جب دیوار مل گئی تو سوال پیدا ہوا کہ دیوار کے پیچھے یاجوج اور ماجوج تھے، تو دیوار کے ادھر دیکھو اب کون سی قوم ہے؟ تو کہیں ملے گورے، تو لوگوں نے کہا کہ یاجوج اور ماجوج یہی امریکہ اور برطانیہ والے اور فرانس والے ہیں۔ اور آپ حیران نہ ہوں، ان لوگوں میں سے بعض لوگوں نے یہ دعویٰ کیا ہے کہ یاگوگ اور ماگوگ یہ انہی کے خاندان میں سے ہیں۔ بعض نے کہا کہ نہیں، اصل میں یہ دیوار ہے آرمینیا کے بیچ میں، اور اس کے ادھر جو قوم ہے یہ مغلوں کی قوم ہے، تاتاریوں کی قوم ہے، جس نے آپ پر ہندوستان پر حکومت کی ہے، تو یہی یاجوج اور ماجوج یوں کی اولاد ہے۔ اے سبحان اللہ، یاجوج اور ماجوج کی اولاد۔ یہ بات دل میں لگی تو بہت اچھی، لیکن قرآن کریم کے الفاظ سے بھی مل نہیں رہی ہے، اور خاص طور سے احادیث اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ ارشاد جو مسلم شریف میں ہے، حضرت سمعان رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے راوی ہیں کہ یاجوج اور ماجوج کا آخری طبقہ وہ ہوگا جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے مل کر جنگ کرے گا، اور پھر سارے مارے جائیں گے، اور پھر دنیا میں ایک بدبو اور تعفن پھیلے گا، پھر اللہ بارش بھیجے گا، اور سیلاب کے ذریعے پھر ان کو سمندر میں ڈالا جائے گا، اور ایک کچھ پرندے آئیں گے، وہ ان کی لاشوں کو اٹھا اٹھا کر کے پھینکیں گے سمندر میں۔ وہ باتیں کم سے کم یقینی طور پر یہ ثابت کرتی ہیں کہ یہ سارا کچھ قیامت کے قریب ہوگا، ابھی ہونے والا نہیں ہے۔ اس پر ایک اعتراض ہوتا ہے کہ یہ سارا کچھ ابھی ہوا نہیں ہے تو قرآن بیان کر رہا ہے، اس کا مطلب قرآن بھی اندھ وشواس کی بات کرتا ہے؟ دنیا تو چھان کر کے دیکھ لی ہم نے، یہاں تو کوئی دیوار نظر نہیں آئی ہے، اگر دیوار ہے نہیں تو علیاذ باللہ پھر قرآن کا بیان جھوٹا ہو گیا، پھر دیوار ہی نہیں ہے دنیا میں کہیں، اگر یاجوج ماجوج نہیں تو دیوار بھی نہیں۔ اس اعتراض کا جواب ہی دینے کے لیے ان حضرات نے کبھی کہا کہ مغل ہیں، کبھی کہا تاتار ہیں، کبھی کہا یورپ والے ہیں، کبھی کہا امریکہ والے ہیں، لیکن بہت مناسب بات ان حضرات کی لگتی ہے کہ اس کو اللہ پر چھوڑ دو اور منتظر رہو قیامت کے قریب کے کہ جب یاجوج اور ماجوج نکلیں تو ہم ان کو دیکھ کر کے پوچھیں ان سے بھی تم کس دیوار کے پیچھے تھے، اور وہ دیوار کہاں تھی، اور کیسی قوم تھی، یہ اللہ ہی بہتر جانتا ہے۔ البتہ اس کے لیے بعض روایتیں ایسی ہیں جو آپ کو متضاد ملیں گی کہ ان کے لمبے کان ہیں، تو ان کے لیے محدثین کہتے ہیں کہ اصل میں انوکھا واقعہ تھا، تو اس میں بہت سارے واقعات لوگوں نے گھڑ بھی لیے ہیں، لیکن جو سچی روایتیں وہ اپنی جگہ سچی ہیں، اس کا انکار نہیں کیا جا سکتا ہے۔ قال هذا رحمت من ربی، فرمایا یہ میرے رب کی مہربانی سے ہوا ہے، میرا اس میں کوئی کمال نہیں ہے۔ فَإِذَا جَاءَ وَعْدُ رَبِّي جَعَلَهُ دَكَّا، تو جب میرے رب کا وعدہ آئے گا وہ بنا دے گا اس کو دکا بنائے گا۔ دکا کے معنی وہ وہاں پیچھے بتایا تھا کہ پہاڑ کو ٹکڑے کرنا اور گرا کر کے اس کو ہموار کر دینا، اس کو میرا رب ہموار کر دے گا۔ وَكَانَ وَعْدُ رَبِّي حَقًّا، اور میرا رب کا وعدہ بالکل سچا وعدہ ہے۔ وَتَرَكْنَا بَعْضَهُمْ يَوْمَئِذٍ يَمُوجُ فِي بَعْضٍ، اور ترکنا بعضهم چھوڑیں گے ہم ان میں سے بعض کو، یومئذ اس دن قیامت کے دن، یموجو وہ لہروں کی طرح چل رہے ہوں گے، سمندر کی لہریں جس طرح چلتی ہیں اس طرح چل رہے ہوں گے، فی بعض بعض کے اندر ہیں، جس طرح ہم کہتے ہیں انسانوں کا ایک سمندر جا رہا تھا، اتنی بھاری تعداد میں نکلیں گے۔ وَنُفِخَ فِي الصُّورِ، اور سور میں پھونک مار دی جائے گی۔ یہ کیا بتا رہا ہے، کس کا منظر ہے؟ بولو، قیامت کا منظر۔ فَجَعَلْنَاهُمْ جَمْعًا، تو ہم نے بنا دیا ہوں، فَجَمَعْنَاهُمْ جَمْعًا، تو ہم ان کو اکٹھا کریں گے زبردست طریقے سے۔ جن حضرات نے یہ کہا تھا نا کہ یہ دیوار فلاں جگہ اور یہ مغل ہیں یہ ہیں، اسی سے آج کے فطرہ پرور لوگوں نے فائدہ اٹھایا۔ انہوں نے کہا کہ دیکھو قیامت کی نشانیوں میں سے بعض نشانیوں کو ان مولویوں نے بھی مان لیا کہ یہ نشانیاں خالی اشارے ہیں، کچھ بس ہیں، اور ان سے مثالیں مراد ہیں کہ جس طرح یاجوج اور ماجوج کو کہا تھا، مراد تھا کہ ایسے کوئی اڑیل قسم کے لوگ ہوں گے، چنانچہ وہ آ گئے مغل میدان میں۔ تو پھر عیسیٰ علیہ السلام کے لیے جو کہا کہ دوبارہ آئیں گے، کا اس سے مراد بھی تمثیل ہے
تمثیلی شکل میں سمجھایا جا رہا ہے، مگر ان روایتوں کو کیا بنے گا؟ اتنی روایتیں اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم شکل بیان فرما رہے ہیں، بال کیسے ہوں گے، چادر کیسی ہوگی، اتریں گے کیسے، پسینہ کیسے ٹپک رہا ہوگا، نماز کون سی پڑھائیں گے، جب اس ایک ایک بات بیان کر دی ہے تو پھر اس کو تمثیل کے اوپر کیا جا سکتا ہے؟ فٹ کیسے کیا جا سکتا ہے؟ وَعَرَضْنَا جَهَنَّمَ يَوْمَئِذٍ لِلْكَافِرِينَ عَرْضًا، اور اس دن پیش کریں گے ہم جہنم کو، یومئذ اس دن للکافرین کافروں کے لیے، عرضا زبردست طریقے سے، الذین کانت اعینہم فی غطاء، کون سے نافرمان؟ الذین کانت اعینہم فی غطاء، جن کی آنکھیں ڈھکن میں تھی، عن ذکری، میری یاد سے، آئے ہائے ہائے، جس طرح بوتل پر ڈھکن چڑھا ہوتا ہے اس طرح ان کی آنکھوں کے اوپر ڈھکن چڑھا ہوا تھا، ضد کا، نفرت کا، دنیا کی خواہش کا، باپ دادا کی اندھی تقلید کا، وَكَانُوا لَا يَسْتَطِيعُونَ سَمْعًا، اور وہ نہیں طاقت رکھتے تھے سننے کی، لیکن باپ دادا کی جب بھی تقلید کہیں تو ساتھ میں اندھی ضرور لگانا۔ میں نہیں لگا رہا ہوں، یہ کون، کس نے لگایا؟ وہ اللہ نے نہیں لگایا۔ وَلَوْ كَانَ آبَاؤُهُمْ لَا يَعْقِلُونَ شَيْئًا وَلَوْ كَانَ آبَاؤُهُمْ لَا يَهْتَدُونَ وَلَوْ كَانَ آبَاؤُهُمْ لَا يَعْلَمُونَ، فرمایا نا قرآن نے کہ اگر باپ دادا اندھے ہوں گے تو تب تقلید نہیں کرنی، اور اگر وہ علم والے ہیں، عقل والے ہیں، فقہا ہیں، تو ان کی تقلید کرنا تو ضروری ہے۔ پھر کیوں؟ اس لیے کہ تقلید کرنے کا نام ہی دین ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے پڑھ چکے ہم، بڑے موقع آئے تھے اپنا تعارف کرانے کا، مگر کہیں کرایا اپنا تعارف؟ جب مصر میں بیچے جا رہے تھے، حالانکہ کنعان مصر سے دور نہیں اور اس خاندان کی بڑی شہرت تھی، لیکن انہوں نے نہیں کہا کہ تم مجھے غلام سمجھتے ہو، میں تو حضرت یعقوب علیہ السلام کا بیٹا ہوں، میں تو اسحاق کا پوتا ہوں، ابراہیم علیہ السلام کا پڑپوتا ہوں، اگر کوئی تعارف کرایا؟ نہیں کرایا۔ جب زلیخا نے الزام لگایا، بڑا اچھا موقع تھا کہ تم مجھ پر الزام لگا رہے ہو، کیا سوچ رہے ہو تم؟ میں تو نبوت کا چشم و چراغ ہوں، خاندان نبوت کا ایک فرد ہوں، کیا مجھ سے ایسی غلطی ہو سکتی ہے؟ مگر یہاں بھی اپنا تعارف نہیں کرایا، جیل میں گئے وہاں بھی اپنا تعارف نہیں کرایا، مگر جب دین پیش کیا دو جیل والوں کے سامنے تو فوراً کہا کہ دین وہ نہیں ہے جو میں آج پیش کر دوں، دین وہی ہے جو ہمارے باپ دادا آدم علیہ السلام سے لے کر آج تک چلایا ہے۔ وَاتَّبَعْتُ مِلَّةَ آبَائِي إِبْرَاهِيمَ وَإِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ، کرایا تعارف کہ نہیں کرایا؟ معلوم ہوا کہ جب باپ دادا عقل والے ہوں، فقہا ہوں، ان کی تقلید کرنا تو اہم دین ہے۔ آگیا ساری سورت کا نچوڑ، سورت کا نچوڑ کیا نکلا؟ پیچھے کے مضامین کو ایک مرتبہ اپنے ذہنوں میں پھر تازہ کرو۔ غیب جاننے والا اللہ، حاجت روا مشکل کشا کون؟ اللہ، کام بنانے والا اللہ، مگر لوگوں نے نکال لیا فَأَعِينُونِي بِقُوَّةٍ، کہا دیکھو ہاں مددگار جو ہے وہ ذوالقرنین ان کے لیے بھی کون تھی؟ وہ قوم لا يفقهون شيئا، جو کچھ سمجھ نہیں رہی تھی، وہ بھی حاجت روا اور مشکل کشا تھی، مگر دل میں یہ بات کسی کے اترے گی نہیں، سوائے اس کے کہ جس نے اسی کے لیے پڑھا ہو کہ یہی سنا سنا کر قوم سے بیوقوف بنا کے اور گاڑی چلاتا رہوں۔ اب ان ساری باتوں کو سامنے رکھو تو اب نچوڑ سنو۔ أَفَحَسِبَ الَّذِينَ كَفَرُوا أَن يَتَّخِذُوا عِبَادِي مِن دُونِي أَوْلِيَاءَ أَفَحَسِبَ الَّذِينَ، تو کیا گمان کر رکھا ہے ان لوگوں نے، الَّذِينَ كَفَرُوا جنہوں نے کفر کیا، أَن يَتَّخِذُوا عِبَادِي کہ وہ بنا لیں گے میرے بندوں کو، مِن دُونِي میرے سوا، أَوْلِيَاءَ کارساز، کام بنانے والے۔ اور اس موقع کے اوپر آپ دیکھیں گے علامہ آلوسی کی روح المعانی وہ کہتے ہیں الہ آلہتن، یہاں مراد ہے میرے بندوں کو میرے سوا کیا بنائیں گے؟ لائق عبادت سمجھیں گے، حاجت روا اور مشکل کشا سمجھیں گے، مددگار سمجھیں گے، اور اس غلطی کی بھی اصلاح کریں جو کہتے تھے کہ شرک نام ہے صرف بتوں کی پوجا کا۔ یہاں اللہ کیا فرما رہا ہے؟ افحسب الذین کفروا، کیا گمان کر لیا ان لوگوں نے جنہوں نے کفر کیا، ان یتخذوا عبادی بنائیں گے وہ کس کو؟ میرے بندوں کو، من دونی میرے سوا، اولیاء کارساز۔ اگر ایسا کریں گے تو انا اعتدنا جہنم للکافرین نزولا، ہم نے تیار کر رکھا ہے جہنم کو ایسے کافروں کے لیے، نزولا بطور مہمانی کے۔ اور یہاں کافر کس کو کہا گیا ہے؟ بولو نا، جو اللہ کے بندوں کو کیا بنائیں؟ اولیاء کارساز بنائیں، حاجت روا بنائیں، مشکل کشا بنائیں۔
قل هل انبئکم بالاخسرین اعمالا، پیارے آپ فرمائیے هل انبئکم، کیا میں تم کو بتاؤں، کیا ہم تم کو بتائیں، بالاخسرین ان لوگوں کے بارے میں جو سب سے زیادہ نقصان کرنے والے ہیں، اعمال کے اعتبار سے کون لوگ ہیں؟ الذین ضل سعیہم فی الحیات الدنیا، وہ لوگ ہیں جن کی ساری کوششیں ضل گم ہو گئی۔ گم ہونے کا مطلب پتہ ہی نہیں چلی، کھپ گئی بس دنیا کے اندر، پڑھا بھی دنیا کے لیے، نوکریاں بھی دنیا کے لیے، کاروبار بھی دنیا کے لیے، یہاں تک کہ مندر گئے تو تب بھی کس کے لیے؟ دنیا کے لیے کہ نوکری ملے، عہدہ ملے، درگاہوں پر گئے تب بھی گئے دنیا کے لیے، آخرت کے لیے نہیں گئے۔ الذین ضل سعیہم، جن کی کوششیں گم ہو گئی فی الحیات الدنیا، دنیا کی زندگی میں، وہم یحسبون، اور وہ گمان کرتے رہے، انہم یحسنون صنعا، کہ وہ اچھی کر رہے ہیں کاریگری، مرتے دم تک کیا سمجھتے رہے کہ ہم بھی کچھ اچھا کام کر رہے ہیں۔ اسی لیے ایسے لوگوں کو توبہ کی توفیق نہیں ہوتی ہے، کیونکہ وہ سمجھتے ہیں کہ ہم اچھا کام کر رہے ہیں اور کر کیا رہتے ہیں؟ برا کام کر رہے ہوتے ہیں۔ اولئک الذین کفروا بآیات ربہم، یہ ہیں وہ لوگ جنہوں نے انکار کر دیا ہے بآیات ربہم، کفر کیا اپنے رب کی آیتوں کے ساتھ، ولقائہ، اور اپنے رب کی ملاقات کا انکار کر دیا۔ جب سارے کام دنیا کے لیے کیے تو رب کی ملاقات کو مانا انہوں نے؟ مانا ہی نہیں رب کی ملاقات کو۔ کس کے لیے کام کرتے رہے؟ صرف دنیا کے لیے، صرف دنیا، صرف دنیا۔ اور آج کی ساری پڑھائی کا نتیجہ کیا نہیں؟ خلاصہ کیا ہے؟ دنیا۔ یعلمون ظاہر الحیات الدنیا، دنیا کی اوپر اوپر کی باتیں جانتے ہیں، وہم عن الآخرۃ ہم غافلون، اور آخرت سے بے خبر ہیں، قبر میں کیا ہوگا، حشر میں کیا ہوگا، مر کے کہاں جائیں گے یہ ان کو معلوم نہیں ہے۔ وَلِقَائِهِ فَحَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ، تو جو انہوں نے کوئی چھوٹے موٹے کام کیے تھے، پن کے کام، یہ نیکی کے کام ہے، یہ جو پن ہے اس وچ، فَحَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ، تو وہ سارے عمل برباد ہو گئے۔ کیوں؟ جب رب کو مانا نہیں تو پھر نیکیوں کا کوئی ثواب نہیں۔ فَلَا نُقِيمُ لَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَزْنًا، تو ہم قیامت کے دن ان کے لیے وزن کو قائم ہی نہیں کریں گے۔ وزن کس کا لگے گا؟ نیک لوگوں کا، ایمان والوں کا۔ پہلے ترازو لگے گی جس میں یہ تولا جائے گا کہ ایمان یا غیر ایمان۔ اگر ایمان ہے تو پھر نیکیاں تلیں گی، اگر ایمان نہیں تو پھر کوئی نیکی ہے ہی نہیں، پھر برائی ہے، پھر کیا نیکی؟ ذالک جزاؤہم جہنم، یہ ہیں وہ لوگ جن کا ٹھکانہ جہنم، جن کا بدلہ جہنم ہے، بما کفروا، ان کے کفر کرنے کی وجہ سے، واتخذوا آیاتی ورسلی ہزوا، اور اس وجہ سے کہ انہوں نے میری آیتوں کو اور میرے رسولوں کو مذاق کرنے کا ذریعہ بنایا تھا۔ اس کے مقابلے میں ان الذین آمنوا، بے شک وہ لوگ جو ایمان لائے، وعملوا الصالحات، اور انہوں نے نیک کام کیے، کانت لہم، ہے ان کے لیے، جنات الفردوس نزلا، فردوس کے باغ ہیں، نزلا مہمانی کے اعتبار سے۔ اور فردوس کیا چیز ہے؟ اذا سألتم الجنہ فاسألوا الفردوس فإن أعلاها وأرفعها، جب بھی اللہ سے مانگو تو کون سی جنت مانگو؟ فردوس مانگو، اس لیے کہ فردوس جنت میں سب سے اونچی کوالٹی کی جنت ہے۔ اور فرمایا کہ میری امت، میں گمان کرتا ہوں ساری کی ساری فردوس میں ہو، خالدین فیہا، ہمیشہ اس میں رہیں گے، لا یبغون عنہا حولا، نہیں چاہیں گے اس سے حولا، کہیں پر بدل کر جانا، یعنی ایک جگہ رہتے رہتے آدمی تنگ آ جاتا ہے، وہاں تنگ آ کر کے کہیں جانا نہیں چاہیں گے، ایسا دل لگے گا وہاں۔ یہ تو دنیا میں اللہ کیا بھی فرماتے ہیں، جہاں بندے کو پیدا کیا جاتا ہے حب بھی رہی، اس جگہ کی بندے کے دل میں محبت ڈال دی جاتی ہے۔ پہاڑوں کی چوٹی پر دیکھو بعض لوگ رہتے ہیں، وہاں کوئی کمائی بھی نہیں ہو رہی ہے، کچھ نہیں ہو رہا ہے، مزدوری کہاں سے کرتے ہیں؟ شہر میں کماتے ہیں، شہر میں صرف کھانے کے لیے وہاں جاتے ہیں، اور وہ بھی اٹھا کر کندھے پر لے جاتے ہیں، وہاں جا کے بیٹھ کے کھاتے ہیں۔ اے سبحان اللہ، مگر اللہ نے ذوق ایسا بنایا ہے کہ آپ ان کو کہیں کہ شہر میں تمہیں کوٹھیاں دیں گے، آئیں گے کبھی نہ؟ تو جنتی کہاں نکلیں گے اس جنت سے؟ قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربه، خضر علیہ السلام کا قصہ، ذوالقرنین کا قصہ، یہ کیا ایسے عجائبات ہیں، حیران پریشان ہوتا ہے انسان۔ فرمایا یہی تھوڑے ہیں، قل لو كان البحر، آپ فرما دیجئے اگر سمندر ہو مدادا سیاہی،
بکلمات ربی، میرے رب کی باتوں کو لکھنے کے لیے، لنفد البحر، تو ختم ہو جائے گا سمندر، قبل ان تنفد کلمات ربی، اس سے پہلے کہ میرے رب کی باتیں ختم ہوں۔ اور ابھی آگے آ رہا ہے کتنے سمندر، 7 سمندر سیاہی بنے اور پوری دنیا کے درخت قلم بن جائیں، اور پھر میرے رب کی باتیں لکھنے لگیں تو قلم بھی گھس گھس کے ختم ہو جائیں گے، سمندر بھی ختم ہو جائیں گے، میرے رب کی باتیں ختم نہیں ہوں گی۔ وَلَوْ جِئْنَا بِمِثْلِهِ مَدَدًا، اگرچہ ہم لے آئیں اسی کے جیسا سمندر مدد کے طور پر، اتنا سمندر اور آ گیا، اتنا اور آ گیا، تب بھی رب کی باتیں ختم نہیں ہوں گی۔ یہ تو بیان ہو گیا توحید کا، اب بیان آتا ہے رسالت کا، اور رسالت پر اعتراض کیا تھا ان کا بار بار، بولو نا، کہ آپ بشر ہیں اس لیے اللہ کے نبی نہیں ہو سکتے، اور سارے نبیوں کی زبانی جواب دلوایا تھا، ان نحن الا بشر مثلکم، نبیوں نے کیا کہا کہ اس میں کوئی شک نہیں کہ ہم بشر ہیں، لیکن اللہ نے ہم کو بلند مرتبہ عطا کیا ہے، ہم پر وہی نازل ہوتی ہے۔ قل انما انا بشر مثلکم، آپ فرما دیجئے انما، کیا ترجمہ ہوتا ہے اس کا؟ بلا شبہ، بے شک، سخت تاکید ہے، جزئی نیز، اس کے سوا کچھ نہیں، انا بشر مثلکم، انا بشر، میں بشر ہوں، اور بشر سے مراد نعوذ باللہ وہ جو ہم سمجھتے ہیں غلطی کرنے والا نہ، بشر سے مراد انسان ہوں، آدم علیہ السلام کی اولاد میں ہوں، میرا نسب ہے، میرے والد کا نام عبداللہ، دادا کا نام عبد المطلب، پردادا کا نام ہاشم، نکر دادا کا نام عبد مناف، یہاں تک کہ آدم علیہ السلام تک میرا نسب چلتا ہے، بشر، میری اولاد بھی ہے آگے ہیں، میری اولاد میں 4 بیٹیاں ہیں، 4 بیٹے ہیں، بیٹیوں میں سے حضرت فاطمہ کے ذریعے سے آگے نسل چل رہی ہے، قیامت تک چلتی رہے گی، یہ مطلب ہے بشر کا۔ انما انا بشر، بے شک میں بشر ہوں، مثلکم، تمہارے جیسا ہوں، تمہارے جیسے ہونے کا مطلب تم کھاتے ہو تو میں بھی کھاتا ہوں، تم پینے کے محتاج، میں بھی پینے کا محتاج ہوں، اور تم جس طرح زندگی گزارتے ہو میں بھی زندگی گزارتا ہوں، مگر اللہ نے مجھے اپنا محبوب بنایا ہے، اور انسانوں میں ہی اشرف المخلوقات، انسان ہی اشرف المخلوقات ہے، یہی سب سے بلند مرتبہ ہو سکتا ہے، کوئی دوسرا نہیں ہو سکتا ہے۔ جب انسان اشرف المخلوقات ہے تو کوئی دوسرے میں سے سرور انبیاء آ سکتے ہیں؟ سبحان اللہ۔ مگر اس ترجمے پر تو غور کیجئے نا، اب آپ ماشاءاللہ عربی بھی سمجھتے ہیں، بالکل انصاف کے ساتھ بات دیکھیے کہ کیا اللہ کی کتاب کے ساتھ اس ترجمے کا کوئی جوڑ جڑ سکتا ہے؟ ترجمہ ہے، آپ فرما دیجئے انما انا بشر، بے شک ظاہری شکل و صورت میں تو میں بھی تمہارے جیسا بشر ہوں، ظاہری شکل و نہ تمہارے جیسا نہیں، ظاہری شکل و صورت میں تو میں بھی بشر ہوں، دکھائی دیتا ہوں مگر حقیقت میں ہوں نہیں ہوں۔ یہ کیسے معلوم ہوا؟ کہنے لگے بس یہ تو تواضع کے طور پر کہہ دیا گیا ہے، ورنہ حقیقت ایسی نہیں ہے۔ مگر کیسے پتا چلا کہ یہ حقیقت نہیں ہے؟ اگر یہی بات رہے گی تو پھر حرمت علیکم امہاتکم وبناتکم، شاہ صاحب نے فرمایا، سید عطا اللہ شاہ بخاری فرماتے تھے، فرمایا پھر جو دیکھنے میں ظاہری طور پر تمہاری مائیں ہیں وہ تو حرام ہے مگر حقیقی ماں حرام نہیں ہے۔ پھر آگے بھی پڑھو نا، یوحا الی انما الہکم الہ واحد، میری طرف وحی کی جاتی ہے یہ انما الہکم، کہ بے شک ظاہری طور پر دیکھنے میں تمہارا معبود ایک ہے مگر حقیقت میں بہت سارے ہیں۔ اے سبحان اللہ، کیا یہ لفظ نکالا کہاں سے؟ ظاہری طور پر شکل و صورت میں دیکھنے میں، کیا نعوذ باللہ، وجہ کیا؟ ایک عقیدہ بنا لیا گیا۔ اب جہاں قرآن پاک کی آیت اس کے خلاف ملتی ہے اس کو اپنی مرضی کے تابع کرتے ہیں، اپنی مرضی کو قرآن کے تابع نہیں بلکہ آیت کو اپنی مرضی کے تابع۔ اللہ ان کو بھی ہدایت عطا فرمائے، ہم کو بھی۔ قل انما انا بشر مثلکم، اور ولی الدین عراقی کا فتویٰ وہ ضرور یاد رکھیے گا، 300 سال پرانا آدمی ہے، انہوں نے کیا فتویٰ دیا کہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کہے کہ آپ بشر نہیں تھے، انسان نہیں تھے، کوئی اور مخلوق تھے، فرمایا کفرا، اس کی تکفیر کی جائے گی، وہ پکا کافر، ایمان سے نکل گیا، اس لیے کہ اللہ کہہ رہا ہے بشر اور یہ نہیں مانتا ہے، اس کا مطلب اس آیت کا وہ منکر ہے۔ اور کل ہم نے پڑھا تھا، دیکھو اس صورت کو بھی ختم کیا اسی بات پر، اس صورت کو بھی ختم کیا اسی بات پر، وہاں کیا تھا؟ کیا تھی وہ آیت؟
پڑھو نا بھائی. حل کنت الا بشر الرسولا، آپ فرما دیجئے حل کنت میں نہیں ہوں الا بشر الرسولا، مگر بشر ہوں رسول ہوں. اور وہاں بھی ترجمہ کر دیا حل کنت میں نہیں ہوں الا بشر الرسولا، مگر ظاہری طور پر دیکھنے میں بشر نظر آتا ہوں. سبحان اللہ. یوحا الیہ، وحی کی جاتی ہے میری طرف کس بات کی؟ اگر تم مجھے انسان نہیں مانو گے تو پھر کیا مانو گے؟ خدا مانو گے ہیں؟ اور جب خدا مانو گے مجھے تو پھر تم میں اور عیسائیوں میں کیا فرق رہے گا؟ عیسائیوں نے بھی کہا کہ خدا عیسیٰ اور خدا دو خدا ہو گئے، تو تم مجھے اگر انسان نہیں مانو گے پھر خدائی تک پہنچا دو گے. حالانکہ میری طرف وحی کی جاتی ہے انما الہکم الہ واحد، تمہارا خدا ایک خدا ہے. فمن کان یرجو لقاء ربہ، تو جو کوئی اپنے رب سے ملنے کی امید رکھتا ہے فلیعمل عملا صالحا، اس کو چاہیے کہ وہ نیک ہی عمل کرے. ولا یشرک بعبادۃ ربہ احدا. بات شروع بھی یہیں کی اور ختم بھی یہیں، یہی اصل موضوع ہے. کیا؟ ولا یشرک بعبادۃ ربہ احدا، وہ اپنے رب کی عبادت میں کسی کو شریک نہ ٹھہرائے. کون؟ جس کو امید ہو کہ اس نے اپنے مالک کے پاس جانا ہے. جب معلوم ہے کہ جانا اس کے در پر ہے تو پھر نیک ہی عمل کرے گا. جب معلوم ہے کہ جانا اس کے در پر ہے تو پھر اس کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہرا سکتا ہے. جے تو یار سجنوں ملنا تب من لے گل سجن دی. اب تو کشمیریوں کو بھی یاد ہو گیا ہوگا کہ نہیں ہوا؟ بہت زبردست بات ہے. آپ اس کے مقابلے کے شعر بتاؤ نا کوئی اردو میں. جے تو یار سجنوں ملنا تب من لے گل سجن دی. اگر جانا اللہ کے در پر ہے تو مان اس کی بات. جے تو مرضی اپنی کرنی تا پھر گل نہیں بندی. اگر اپنی بات کرتا رہے گا تو بات بنے گی. جانا اس کے پاس ہے. اگر کہیں اور جانا ہے، کوئی اور قبر ہے، کوئی اور دنیا ہے تو بتا پھر وہاں جاؤں. او انسانوں اور جنوں، جو تم میں سے طاقت رکھتا ہے کہ میری زمین سے نکل جائے، نکل جاؤ. کس نے یہاں رکھا؟ اگر میری نہیں مانتے میری زمین پر کیوں چلتے ہو؟ میرے آسمان کے نیچے کیوں رہتے ہو؟ تو جب جانا اس کے پاس ہے کہتا ہے پھر من لے گل سجن دی. صدق اللہ مولانا العظیم.